کہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ باقی سارے لوگ میوٹ کر دیں۔ آصف بھائی بسم اللہ کریے۔ کس سے بات ہونی ہے امن بھائی؟ آصف بھائی آپ آصف بھائی سے بولیے۔ اور کس سے؟ اور ہم لوگ جو آصف کر رہے بھائی تھے نہیں مطلب ادھر سے آصف بھائی کدھر کے ہیں؟ یہ آصف بہار بھائی، سے، ابھی لکھنؤ میں رہتے ہیں۔ یہ آصف بھائی ان کی نہیں طرف نہیں، کے ہیں۔ پچھلی بار وہ کہہ رہے تھے نا عالم صاحب کو لائیں گے، تو وہ ہیں وہ۔ عالم تو تو وہ نہیں ہے، آصف اپنا اور بھائی کو لائے ہیں۔ ہاں کس کو بھی لائے ہیں مسئلہ نہیں ہے۔ دینے کے لیے پریشان ادھر کرنے کے سے لیے کون بات شکریہ۔ کر رہا ہے اپنے طرف سے؟ پریشان کرنے کے معافی چاہیں گے، کیونکہ روم میں رہتے ہیں نا ہاسٹل میں، تو وہ شکر وکر لینے آئے، سے وہی دے رہے کوئی ہیں مسئلہ ابھی۔ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ کوئی نہیں۔ نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ہاں رو بھائی ادھر سے کون بات کرے گا پھر؟ یہ کریں گے آصف بھائی۔ ارے تو آصف بھائی آپ کی دونوں اور طرف سے بات کر رہے ہیں کیا؟ نہیں، امن بھائی کر رہے ہیں نا بات۔ اچھا ٹھیک، شروعات میں عبد الوحید بھائی کریں گے، پھر اس کے بعد جب وہ ان کا ٹائم ہو جائے گا تو انشاءاللہ میں کر لوں گا۔ ٹھیک۔ آصف بھائی شروع کریے آپ۔ وہ شکر لینے آئے ہیں، بول رہے ہیں شکر لینے آئے ہیں۔ مدرس کا دقت لگی ہے۔ ہلو، آواز آ رہی ہے کیا؟ آ رہی ہے، تھوڑا اور پاس کرو۔ گیٹ بند کر جاؤ نا۔ یہ گفتگو شروع سے کرنے کا سے پہلے ایک شاعری آپ لوگ کو سنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بعد میں سنا لیے۔ ہاں چلیے سنا دو، بسم اللہ سنا دو، کرتے ہیں۔ سن لو عبد الوحید۔ ہاں کہ اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ۔ یہ شاید علامہ اقبال کا شاعری ہے، اسی سے شروع کیا جائے۔ ہاں بھائی، غور و فکر کر لو۔ مفہوم بھی بتا دو جب شاعری پڑھ دی ہو۔ وہ آپ لوگ خود ایتھی کر لیجیے، اینالائز کر لیجیے گا۔ ہلو، ہاں ارے زیادہ لمبا مت کرو۔ ٹھیک ہے، دونوں چلو لوگ ایک دوسرے سے مخاطب ہو جاؤ۔ لا ٹھیک ہے چلیے آپ لوگ کریے۔ اب تو بات چل رہی تھی غیبی مدد کی، پہلے علم غیب بتا دیے، اب آتی ہے بات غیبی مدد کی۔ غیبی مدد، تو غیبی مدد کی سب سے صریح اور سب سے واضح جو دلیل جو قرآن میں آیا ہے، سب سے پہلے جو سورہ فاتحہ ہی میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ آیت خلم کھلا یہ بتا رہی ہے کہ غیب سے مدد یعنی دلوں کی حالت بدلنے والی اور مسئلہ حل کرنے والی، تقدیر بدلنے والی مدد صرف اللہ سے مانگنا فرض ہے۔ قرآن میں بار بار منع کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں سے ایسے لوگوں سے مدد نہ پکارو جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ سورہ تو والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم، جنہوں نے اللہ کے سوا جنہیں اللہ کے سوا پکارا کرتے ہیں وہ تمہاری مدد بالکل نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی ہے فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ تو اس میں بہت واضح دلیلیں جو ہیں یہ ہم نے 3 آیت میں پیش کر دی، اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بولنا چاہتے ہیں وہ باتیں رکھیں تاکہ ہم اس پہ کچھ بولیں، تاکہ باتیں واضح آ جائے کہ آپ کیا دلیلیں دینا چاہتے ہیں اور کیا بولنا چاہتے ہیں، کیونکہ مختصر ہی کرتے ہیں ہم۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بات آپ کو غیبی مدد پر کرنی ہے، یعنی جو غیب میں مدد آپ ایسے سنیے، آپ جیسے ابھی پوچھ رہے ہیں نا ایسے ہی پوچھیے، ہم ایسے جواب دیتے ہیں۔ 1 منٹ سن تو لیجئے، اس طریقے سے بات نہیں کی جاتی۔ آپ دلیل دینا شروع کر دیے، پہلے آپ کو دعویٰ کرنا چاہیے، اس کے بعد جب اصل میں دیکھیں، ہم لوگ طالب علم، ہم لوگ اتنا بھی کبھی ڈیبیٹ کیے نہیں ہیں، کبھی ایسے گفتگو کیے نہیں ہیں۔ تو میں بتا رہا ہوں، سنو دعویٰ آپ کر بول، لو، آپ اپنا
اپنا موقف بتا دو کہ غیب کے تعلق سے آپ کا کیا موقف ہے، یعنی غیب میں جو مدد مانگنے کے قائل ہیں جی وہ آپ کا ان کے تعلق سے کیا موقف ہے، آپ اسے کیا سمجھتے ہیں، آپ دلیل بعد میں دیجئے. دلیل پر ڈائریکٹ بات کریں گے تو پھر مسئلہ بڑھ جائے گی، تم ادھر سے دلیل دو ہم ادھر سے. پہلے دعویٰ ہوتا ہے پھر جواب دعویٰ ہوتا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں مدد نہیں مانگتے. ہے. وہ تو آپ کا دعویٰ ہوا. دعویٰ ہمارے طرف سے جو اعتراض کرتے ہو کہ جو غیب میں مدد مانگنے کے قائل ہیں ان پر کیا حکم لگے گا، بتا تو وہ دیا دعویٰ میں آپ نے، پیش کریں. بتا تو دیا میں نے ابھی تو جو میں نے جو آپ کا یہ دلیل دعویٰ ہے کہ جو غیب میں مدد مانگنے کے قائل ہیں ان پر حکم شرع کیا لگے گا. آپ اپنے دعوے کے ماتحت دلیل دیں گے نا کہ اس پر پہلے دعویٰ تو مکمل کر لیں. اپنا دعویٰ کیا ہے آپ کا؟ وہ ایک بالکل شرک. وہ شروع ہی میں ایک سیکنڈ حافظ بھائی، وہ شروع میں ہی گفتگو اس چیز کی ہو گئی ہے کہ غیبی مدد مانگنے کو ہم لوگ شرک سمجھتے ہیں، آپ لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں. تو اس کا دونوں طرف سے اپنا اپنا دلائل دیا جائے گا. یہ بات عمر بھائی سے ہوا ہے، ٹھیک ہے، جی تو جی جی اسی لیے صحیح. وہ ڈائریکٹ دلیل دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس ایک ٹائم آیت شاید نہیں تھے. کریمہ آپ نے پڑھا سورہ فاتحہ کا جس پہ آپ نے لمبا چوڑا مطلب مفہوم بتایا کہ غیب میں مدد مانگنے کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہی تو آپ نے کہا. جی جی بالکل. تو اس میں آپ نے اس میں شرک کہاں سے لایا ہے؟ نہیں، آپ پہلے ایک چیز بتائیے. دیکھو مفہوم آپ غلط بیان کریں گے تو ہم بات اب نہیں مانیں گے. سنیں میری بات. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، سنیے، ہم سمجھ گئے آپ نہیں کہنا نہیں، کیا چاہتے کہنا کیا چاہتے ہیں سنو تو، آپ میری یہ پوری تو جانتے مکمل ہوں بات گے تو نا سن کہ لو. آپ سنو، آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے، دعوے پر ایک بات کی جاتی ہے، 3-4 دلیلیں جب ضرورت پڑے گی ہم مانگیں گے آپ سے دلیلیں، جس کے مطابق اس مطابق دلیل دیں گے تب وہ مانی جائے گی. اگر یہ ہم نہیں کہ آپ سے پورا یہ قرآن کہیں، آپ سنیے، پڑھ دیں تو کیا مطلب نکلے گا. بس یہی رکیں. اگر ہم یہ آپ سے ہم یہ کہیں کہ ہوں، جو فیصل یہاں پہ ہے، فیصل ہماری ہوں، یہ مدد کروا دو، ہماری یہ مدد کروا دو، تو کیا ہوں. یہ اختیار رکھتے ہیں ایسا چیز کا کہ جو ہماری مدد کر سکیں؟ کس چیز کا؟ اگر میں کہہ دوں کہ تم نیپال میں بیٹھے ہو تو تم میرے لیے، میں بیمار ہوں، میری شفا یاب کروا دو، کر دو، یا کر سکتے ہیں؟ بالکل کس نہیں کر طریقے سے، سکتے. مطلب ڈاکٹر بن کے کر سکتے ہیں یا پیسہ دے کے مدد کر وہ سکتے ہیں دیکھیے، یا دعا دنیا جو کر کے ہے مدد کر حضرت سکتے ہیں؟ حضرت دنیا جو ہے نا دار الاسباب ہے. بغیر ہوں، اسباب کے اختیار کیے ہوئے دنیا چل ہی نہیں سکتا. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پانی، آپ بیمار ہیں، تو ظاہر ہوں، سی بات ہے جب تک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نہیں. ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو دار الاسباب میں اختیار کیا ہے. آپ کوئی تو بھی کام کریں گے، مثلا ہوں. بیمار ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس آواز کٹ رہی تمہاری، سنو. وہ- آواز صاف نہیں آ رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آیت کریمہ آپ نے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ذکر ہے جو آپ مفہوم بیان کر رہے ہو دار الاسباب. آپ نے جو بات بتا رہے ہیں نا کہ اگر ہم آگے کسی سے مانگ ارے بھیا ہم ابھی تو سنو سنو، ابھی تو تمہاری تنقیحات شروع ہوئی ہے. اب ایک سیکنڈ، اب دونوں جگہ کی آواز کٹ رہی ہے. بات سنو میری. میں کہہ ایک رہا ایک ہوں. ایک ایک سنو سنو، ایسا ہو رہا ہے، ایک جنا میوٹ کر، مطلب سب میوٹ کر لو، پھر ایک جنا بولے، 1 منٹ کے بعد پھر دوسرا انسان 1 منٹ طے کر لو، ہاں یہ بہتر ہے. پھر آواز جو ہے نا وہ بھی ڈبل نہیں آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، سنو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جناب ہیں یہ آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اب یہ اسباب اور غیر اسباب کا جو ذکر کر رہے ہیں اس آیت میں تو کوئی بات ہے ہی نہیں ایسی، تو یہ مفہوم ادھر سے کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ اس آیت میں ہے نا والذین تدعون من دونه لا تو یستطیعون اچھا، نصرکم دعویٰ وانفسهم کتنے آیتوں سے آیت ایک پہلے پڑھا چلیے جاتا ہے، اس پر دعویٰ کیا جاتا ہے. چلیے ہم مان لیے، وہ آیت ہٹائیے. اس آیت کو نہیں آپ مانتے، اس پر
اس پر آپ کا عقیدہ نہیں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر؟ بالکل عقیدہ ہے ہمارا، قرآن کے ایک ایک لفظ تو پہ پھر اس عقیدہ کو ہے ہٹا کیوں رہے ہیں؟ اب ہٹا کیوں رہے ہیں؟ جب اس پہ پھنس آپ گئے تو آپ چلیے ہٹا رہے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، والذین ہم کیا بولیں، ایاک ہوں، نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہوں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تیری عبادت ہم کرتے ہیں سے اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں، ہوں، بالکل تو اس کے اس علاوہ میں کسی سے نہیں مانگتے ہم۔ اس میں اسباب اور غیر اسباب کا ذکر کہاں آیا ہے؟ اس میں نہیں آیا، خیر تو پھر وہ کبھی اس کو ہو آپ اس سکتا کو ہے، اس ہو آیت سکتا ہے کریمہ کو اگنور کریں ہم گے؟ دیکھیے آصف بھائی، ہم آصف جہاں بھائی، دیکھیے ہم جہاں غلط ہیں ہم بالکل اپنی بات کو آصف بھائی، بالکل کہیں غلط ہے۔ ہاں ہاں ایک سیکنڈ، ہم آپ سے ہم ایک بات کرتے ہیں اس میں، ہوں معذرت چاہیں گے اس میں بیچ میں دخل کے لیے، آصف بھائی آپ کے لیے علم کے لیے بتائیں کہ جب بات آتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو جو عبادت ہے وہ تو ظاہری میں اللہ کی عبادت تو ہوتی نہیں ہے، وہ تو ہوتی ہے غیبی عبادت میں، تو غیبی والی چیز کو نہیں عبادت ہم لوگ کرتے ہیں، تو غیبی والے کے معاملات میں یہ ثابت نہ ہوتی ہے کہ غیبی مدد بھی اسی رب سے مانگتے ہیں، بالکل ہو جب گیا آپ کا؟ عبادت آپ لقمہ اگر دے چکے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لقمہ دے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ہو گیا ہو تو میں بولوں؟ بالکل آپ بولیے، آپ ہی کے سننے کے لیے ہم رکے ہوئے ہیں۔ نہیں نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے یہ آپ نے سب سے پہلے جو آیت کریمہ آپ نے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے، آپ نے پڑھنے کے بعد میں آپ نے یہ کہا کہ اب اس کے آگے کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی جب اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ ہی سے مدد مانگی جائے، تو یہاں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل اگر اور کسی کی عبادت کرو گے تو شرک ہو جائے گا، آپ نے یہ کہا ہے، اس کا ہاں مفہوم بالکل آپ نے بتایا ہے نا۔ ہاں اور بالکل اب یہیں رک جائیے، اب اور کسی سے اگر اب اللہ ہی سے مدد بھی مانگنی ہے اور کسی سے بھی مدد اگر آپ مانگ لیں گے، اس میں غیر اسباب اور اسباب کا ذکر ہی نہیں ہے، تو یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ بات دونوں ایک ہی ہے، جب اللہ کی عبادت کرنے سے اگر غیر کی عبادت کر لو گے تو شرک ہوگا، تو غیر سے مدد چاہو گے تو بھی شرک ہوگا، تو بقول بالکل تمہارے تو ہم غیر سے بقول مدد تمہارے کیوں سنو، طلب کرتے ارے ہیں؟ سن تو لو، مکمل ہونے دو بات یار، اس لیے ہم نے سمجھ رہا ہوں، آپ مکمل ہونے دو۔ بعد میں یہ کہنا چاہیں گے کہ جو دارالاسباب جو میں نے بتایا کہ آپ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے ہیں آپ، تو آپ پانی کیوں مانگ لیتے ہیں کسی سے؟ نہیں نہیں، میں یہ سب نہیں کہوں گا، آپ ٹینشن مت لیجئے، پنکھا کیوں آپ بولیے چلاتے ہیں، لائٹ کیوں چلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب میں نہیں کہوں گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے قائل ہیں کہ کسی سے مدد اگر مانگ لیں گے آپ تو شرک ہوگا، کیونکہ کلی کا ہو رہا ہے یہاں ذکر، جو جی آپ مفہوم بالکل بیان میں کر رہے ہیں مان رہا ہوں، کلی بالکل کا، مان رہا ہوں، ذرہ کھلا برابر میں اگر کسی واضح کی کر کے عبادت بول کی گئی، رہا ہوں۔ سن لو میری بات، کلی کی بات ہو رہی ہے کہ ہر وہ مدد چاہے جیسی مدد ہو، یہاں مطلقاً کی بات ہو رہی ہے، یہاں مقید نہیں کی جائے گی کوئی بھی چیز، یا تو یا عبادت اگر مقید کرو گے تو عبادت میں بھی خلل پیدا ہو جائے گا، اور اگر مدد میں مقید کرو گے تو اس میں بھی شرک، بقول تمہارے۔ تو بلا جھجک میں یہ کہتا ہوں بقول تمہارے کہ اگر عبادت کسی کی ذرہ برابر کر لی جائے تو وہ شرک ہے، تو وہی آیت کریمہ میں جب اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے، جہاں ہی کا جو ہے وہاں آپ نے کلی مدد لیا ہے، یا تخصیص کر رہے ہیں، اس میں مقید کر رہے ہیں؟ ہلو پھر سے جناب، ایک بار پھر سے یہ بولیے جو ابھی آپ نے بولا نا، میں کلی اور میں یہ کہہ رہا ہوں، جی میں یہ کہہ رہا ہوں، جب آپ نے کلی مدد کے قائل ہیں، وہ کیا نام ہے، عبادت کے قائل ہیں کہ ذرہ برابر اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے گی تو شرک ہے، جیسے کہ ایاک نعبد ہے نا، ایاک نستعین، اب یہ بالکل دونوں آیتیں یہ آیت کریمہ جو ہے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو یہاں عبادت سے مراد اللہ کی رضا کے لیے جو بھی عبادت کی جائے گی، سجدہ کیا جائے گا، نماز پڑھا جائے گا، وہ سب اللہ کے لیے، اگر ذرہ برابر اور کسی کے لیے یہ عبادت کی نیت بھی کر لی تو شرک ہوگا، بقول تمہارے، ٹھیک ہے۔ اور اب وہیں اللہ ہی فرما رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم تیری عبادت کا تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اب ذرہ برابر اگر کسی سے مدد لی جائے تو بقول تمہارے شرک ہوگا، اس کے قائل ہیں کہ نہیں؟ اور بالکل قائل ہیں، لیکن یہ بھی اب اس میں میں لیکن نہیں آئے گی، اب اگر دیکھیے لیکن کریں گے تو آپ مقید کریں گے، یا تو آصف بھائی، مطلق کہیں یا تو مقید کریں، بات سنیے دونوں ایک ہی ہے۔ 18 صاحب، یہ
یہ تو وہی سن بات ہو گئی نا کہ وہی آپ بات نہیں، جب آپ مقید کر رہے ہیں تو دونوں میں کرنا پڑے گا، اگر آپ مطلق کر رہے ہیں تو دونوں میں آپ کرنا پڑے گا۔ دیکھیے آپ تو اس کی جو بات تفسیر کر آگے آپ رہے کو ہیں، بتا رہے ہیں نا، اور بھی آیت سے قرآن میں بہت اچھا سی آیتیں ایک نہیں، دونوں تو میچ سے الگ الگ موقف پھر اس رہتی ہے۔ آیت کو آپ اس آیت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں کیا؟ کیوں؟ بالکل، ہر قرآن کا ہر آیت پہ ایمان ہے، لیکن ایک سنگ جب ایمان ہے اسی تو اس کو ہٹا بات کا کیوں جو دیں؟ ہے اس پر کہ مکمل اسباب کی مدد پہلے ہے کہ غیبی مدد اس میں کہاں ارے لکھا ہے، تو ارے اسی کا تم ہی تفسیر آگے وہ اچھا تم پیش کر بات رہے کرو ہیں۔ گے، تم بات کرو گے کہ وہ بات کریں گے؟ کتنی بار لقمہ دینا پڑے گا انہیں تمہیں؟ یا تو تم ہی بات کر لو جب لقمہ ہی دینا ہے تمہیں۔ فیصل چلیے بھائی آپ ہی لو میوٹ کر کریے۔ لو، فیصل بھائی میوٹ کر لو۔ ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کیا نام ہے ان کا، امن بھائی، جو ہمارے مرد مقابل ہیں؟ آصف۔ آصف 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 وہابی ہیں کہ دیوبندی ہیں، کون ہے؟ دیوبندی ہیں۔ اچھا چلو دیوبندی ہیں، تو دیوبندی آصف دیوبندی، آپ اس آیت کریمہ کو کیا مانتے ہیں؟ مطلق مانتے ہیں یا مقید کرتے ہیں اس پر؟ جو آپ نے مفہوم بیان کیا، مفہوم کی بات کر رہا ہوں۔ جو آپ یہ جو قید لگا رہے ہیں نا، میں دیکھیے نہیں لگا رہا ہوں، بقول تمہارے، میں نے کیا کہا ہے؟ بقول تمہارے۔ دیکھیے بغیر اسباب کی دنیا چلے گی ہی نہیں نا، تو آپ جو یہ اس کہہ میں رہے ہیں اسباب کا ذکر ہی نہیں ہے تو اسباب کہاں سے لائیں گے؟ اس آیت کریمہ کا اگنور کریں گے آپ یا مانیں گے؟ بالکل اگنور نہیں کریں گے ہم۔ تو پھر مانیں گے تو پھر اس میں اسباب اور غیر اسباب کا ذکر ہی نہیں تو کہاں سے لے کے آئیں گے اس میں؟ چلیے اگر ہم یہ کہہ دیں، کیا کہتے اگر ہم یہ، آپ پہلے سن لیں، اگر میں یہ کہہ دوں کہ ٹھیک ہے ہم قید کر دیے صرف اللہ کے ساتھ، ہیں؟ تو ہم یہ بھی تو آپ غور کریں گے نا آگے والی جملے پہ، آگے یہ بھی تو غور کریں گے آخر کس بات پر؟ ہر چیز تو ہر چیز اللہ سے مانگتے ہیں ہر چیز، لیکن آپ ایک بار میری بات سن لیجیے۔ کیا نام ہاں ہے؟ بولیے فیصل، کیا نام ہے تمہارا؟ نام ہی میں بھول گیا۔ دیوبندی سنو، آصف، جب آصف دیوبندی، میں یہ کہہ رہا ہوں جب آپ اس کو مان لیے ہیں تو پھر اب دوسری ضروری نہیں طرف ہے اگر میں جائیں گے تو بنا اس کا، جناب، آپ آصف یا ڈائریکٹ تو کر سکتے ہیں۔ سنو یار، تم یار خاموش رہو، میوٹ کرو یار۔ جب ایک آدمی بات کر رہا ہے تو بیچ میں بار بار لقمہ اگر دینا کہ اتنا شوق ہے تو تم ہی بات کر لو یار، ان کو ہم بیٹھا دیتے ہیں آصف کو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جب اس بات پر آپ قوی ہیں اور آپ نے مان لیا تو پھر اب یا تو اس آیت کریمہ کا انکار کریں آپ، اور یا تو پھر یہ نہ کہیں کہ یہ انکار، مطلق ہے۔ دیکھیے انکار تو بالکل نہیں کرنے والے، تو پھر کیونکہ قرآن اقرار کی ہے تو آیت، پھر اقرار ہے تو پھر دوسری آیت سے آپ کیا ثابت کرنا چاہیں گے کہ جب جیسے کوئی آیت کریمہ منسوخ ہو جاتی ہے تب رب تعالیٰ دوسری آیت کریمہ اس کے تحت نازل فرماتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو منسوخ سمجھتے ہیں تو پھر دوسری آیت کریمہ پر بات کر سکتے دیکھیے ہیں۔ اگر حضرت اس پر آپ کا حضرت پورا حضرت مکمل حضرت ایمان ہے، سنو ہم بات سمجھ گئے، مکمل، دیکھیے قرآن سنو میں سنو سن لو، ایک بہت سیکنڈ سارے، سن لو، سنو میری بات۔ جب اس آیت کریمہ کا آپ انکار بھی نہیں کر سکتے اور آپ اس اقرار بھی کر رہے ہیں تو پھر یہ آیت کریمہ منسوخ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ دوسری طرف کیسے جا سکتے ہیں جبکہ پہلے آپ انکار نہیں کر پائے؟ اقرار ہے آپ کا۔ بس اب ہو گیا نا آپ کا، ہم بولے آگے۔ ٹھیک، جی بولیے۔ قرآن میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جو بہت ساری آیات سے متضاد رکھتی ہیں، تضاد رکھتی ہیں، جو اس کی اچھا، وضاحت تضاد حدیث بھی سے رکھتی ہوتا ہیں؟ ہے۔ ایک آیت دوسری آیت سے تضاد رکھتی ہے؟ کہیں کہیں بہت استغفر ساری آیتیں اللہ، ایسی ہیں۔ استغفر اللہ۔ ایک آیت کریمہ پڑھیے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایک آیت کریمہ پڑھیے کہ ایک آیت دوسری آیت سے تضاد رکھتی ہے۔ تضاد کا مطلب سمجھتے ہو آپ؟ آپ مطلب تضاد مطلب آپسی، ایسے جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے نعوذ وہی باللہ آگے من ذالک۔ بیان کیا گیا ہے۔ خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، توبہ کرو تم۔ اچھا ایک کام کرتے رکو، بھیا ان سے کوئی دوسرا بات کر لو یار، میرے بس کی بات نہیں، یہ کیسی باتیں کفر بک رہے ہیں یہ۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب۔ ایک سیکنڈ عبدل بھائی، ایک کام کی سنیے، ارے یار تمہیں بات نہ جب پتا ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے بات کرنی ہے تو تم بات کیوں کرنے آتے ہو یار؟ جا کے علم حاصل کرو، رکھو فون یار، تم دماغ خراب کر رہے ہو۔ او عالم صاحب سنیے ادھر، ہم بتا رہے ہیں آپ کو۔ ہاں کیا بولو۔ کہہ رہے ہو؟ ہلو، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں آصف دیوبندی کہہ رہے ہیں کہ آیت کریمہ جو قرآن پاک ہے
وہ ایک آیت عبدل بھائی دوسری آیت سے پہلے ان کو تضاد اپلایا کن کو ہے جو یہ بات کو ڈیبیٹ آرام سے کرنا چاہتے ہیں کہ بات میں خرابی لانا چاہتے ہیں دیوبندی ان کو ہم نے میں بریلی خرابی بریلی لا رہا ہوں کہا جو میں مطلب نے آپ کو قرآن پر بریلی تہمت کہا لگا کہ ایک آپ رہے منٹ ہیں، دیوبندی دیوبندی کرنا اللہ شروع کے کر دیے کلام ہیں پر تہمت لگا جب رہے ہیں تو ارے حضرت آپ سنو نہیں کر سنو سکتے ہیں سنو تو ڈیبیٹ سے باہر جائیے ارے حضرت آپ جب آپ خاموش کچھ رہیں، بس نہیں کر بس سکتے ایک منٹ کا موقع دے، بس ایک منٹ کا، بس ایک منٹ اب سنیے، بس یہ میرے ساتھی ہیں، ان سے وضاحت کر لیجیے پورا، ٹھیک ہے نا؟ ہلو، ہاں بولو. ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ان سے پوچھیے جو آپ بول رہے تھے ابھی۔ جو پوچھنا بتاؤ. ہلو، ہاں بولو یار. کیا مسئلہ ہے، کیا یہ پوچھنا ہے؟ اصل میں ابھی ہیں، ان سے تھوڑا پوچھیے آپ جو پوچھ رہے تھے ہم سے۔ یہ کہہ رہے ہیں، یہ جو آصف دیوبندی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں کچھ ایسی آیتیں ہیں جو ایک دوسرے سے تضاد کر رکھتی ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آیت کریمہ کون سی ہیں جو تضاد کرتی ہیں ایک دوسری آیت، نہیں ایک ٹکراؤ آیت قرآن دوسری آیت. ایک آیت سے دوسرے آیت کوئی ٹکراؤ نہیں. انہوں نے تضاد کہا ہے. تضاد کا معنی مفہوم پتہ بھی ہے کہ خالی بولنا مسئلہ آتا کیا ہے. ہے آپ یہ بتاؤ، کیا تعلق ہے عقیدے سے، کیا تعلق ہے کس مسئلے سے، یہ بتاؤ، سب چھوڑو. یہ بھیا پہلے اس کا جواب آپ دیجئے. آپ ہی آئے ہیں نا ان کے طرف سے بات کرنے کے لیے. تو آیت کریمہ کوئی پڑھیے طرف کہ سے یہ نہیں، آیت کریمہ ہم آپ دوسری سے جو آیت ہے کریمہ سے تضاد رکھتی ہے. میں وہ سب کچھ نہیں جانتا. ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، ہمارا عقیدہ. عقیدے پہ ڈیبیٹ کر لیتے ارے ہیں، تو پوچھ یار لیتے تو ہیں کہ اچھا قرآن پر کوئی تہمت لگائے تمہیں قبول ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. تو پھر اس کو پکڑو نا، آصف دیوبندی کو. نہیں ان کہ کا یہ اس کوئی طریقے سے چلو کیوں ہم کہا؟ اس غلطی نے معاف توبہ کرے یہاں پہلے پہ چلو اتنے ہم سارے غلط لوگوں کے سامنے اس نے عبدل بھائی قرآن پر تہمت لگا پہلے ہے. آپ اس کو ڈیبیٹ توبہ کرو. یہ جو ہے یہاں پر یہ ڈیبیٹ جو ہم لوگ کا جو موقف تھا وہ موقف کے لائق یہ نہیں ہے. یہ جو یہ دیوبندی کا کیا آپ کو ہم نے بریلی کہا، قبر پجاری کہا اچھا تو بریلی بھی ہم کہو. نے کہا یا ابے تعارف سے میں کرایا آپ کہ یہ سے قبر پجاری دیوبندی کا ہو، سوال دیوبندی ہے. کہنے میں ارے تمہیں ایک چڑ منٹ کیوں آ فیضان رہا بھائی، ایک منٹ، میں نے سارے لوگ رک جاؤ، ہے؟ سارے لوگ رک جاؤ. اگر یہ دیوبندی ہے تو ایک منٹ عبد الوحید بھائی، ایک منٹ، ایک منٹ، ایک منٹ، ایک منٹ، ایک میں منٹ. یہ کہہ رہا ارے ہوں، سنو ایک منٹ، امن بھائی ایک منٹ، سنو، ہم میں چپ بتا چاپ رہا رہے ہوں ہیں. اگر یہ ایک آصف منٹ بھائی دیوبندی ہیں آپ تو ایک انہیں منٹ چپ چاپ. دیوبندی کہنے میں چڑ کیوں؟ چلو دیوبندی کوئی بات گالی ہے کیا؟ ارے ایک خاموش منٹ امن بھائی، امن آپ بھائی گالی کے نظریات سے بول رہے ہیں جناب، ہم جانتے ہیں نا. ارے فیضان ہم بھائی بھی ایک بھائی منٹ، ایک منٹ. یہ بتاؤ گالی کے عبد نظریات سے الوحید بول رہے بھائی ہیں. اب آپ بات بھی کا ایک نظام منٹ. ارے آپ کو سنیں یاد میری سارے ہے لوگ بات. میوٹ کر لیں، سارے لوگ میوٹ کر لیں. فیضان بھائی امن میوٹ بھائی کر لیں. خاموش میں رہو نا پہلے تم لوگ رؤ یار. بھائی ایک میں منٹ فیصل 20 دیا. بھائی سیکنڈ آپ بات. چپ چاپ رہیے، سنیے دیوبندی بولی بولنا کیا جائے. گالی ہے. فیصل بھائی آپ عبد خاموش الوحید رہیے، بھائی ان ایک کو منٹ رک بولنے جاؤ، دیجیے. رک جاؤ، دیوبندی رک جاؤ. کہنے عبد چھوڑ دو. الوحید بھائی رکو، رکو. میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی کسی کو ٹھیک ہے اب سے دیوبندی بھی نہیں بولے گا، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ نام لے کے بات ہوگی. عبد الوحید بھائی خالی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کم از کم رجوع تو کرواؤ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن شریف کی ایک آیت دوسری آیت سے متضاد ہے، یعنی کہ تضاد کرتی ہے. ہاں ہے وہ ہم بھی رکھتے ہیں، سنیے وہ ہم بھی رکھتے ہیں، کیا لیکن سنیے، لیکن ہاں اس کا کہنے کا ایک ہی موقف رکھتے الگ ہیں الگ ہے. سزا. سنیے وہ سنیے بتائیں گے موقف نا، کہنے تو کا الگ الگ ہے. وہ یہ پورا چیز تفصیل بتایا جائے گا، فیضان لیکن آپ بھائی موقف ٹائم دیجیے گا تب نا جناب. ٹھیک سنیں ہے. صحیح سنیں. انہوں نے قرآن میں ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تضاد وہ اصل میں جیسے زبان سے، لیکن ان کا مطلب یہ ہے کہ کہیں قرآن کریم میں ایک آیت ہے تو خود ظاہر سی بات ہے قرآن کریم خود ایک تفسیر ہے، ایک آیت دوسرے آیت کی کہیں نہ کہیں وضاحت کرتی رہتی ہے. یہ ہاں کہنے ان کا کہنے کا مطلب مطلب خود وہ وضاحت. سنیے، اگر قائل اپنے قول کا اعتبار کر رہا ہے، ہمارا اس مطلب ہمارے کہنے کا مطلب یہی ہے، تو قائل کے قول کا اعتبار کیا جائے گا، نہ کہ سامنے والے کا، کیونکہ وہ خود کہہ رہا ہے ہمارے اس آیت کا مطلب ہم بیان کرنا یہ تھا، اس لیے قائل کے قول کا تم خاموش رہو قائل بس. کے قول کا اعتبار کیا جائے. وہ کہہ رہا ہے تضاد کا مطلب ہم یہ تو نہیں تم سمجھتے. کہہ رہے ہو نا، وہ تو کہی نہیں رہے ہیں. یہ تو بات تم نے ختم ہوا کہا نا. ہے. ارے ابھی بول تو رہا ہوں دیکھیے میں خود کہہ رہے میں ہیں خود بول رہا ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آف بھی چلو. نہیں ہے. ان سے لغزش ٹھیک. ہو گئی، ان کی شفقت اللسانی ہو گئی، ان سے لغزش ہو گئی. ٹھیک ہے، اب ہم جو ہے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو اب کون بات کرے گا؟ ہاں عقید. ٹھیک، میں بات کروں گا، آپ بتائیں. آپ بات کریں گے، ٹھیک ہے. ادھر عبد الوحید بھائی بات کر رہے ہیں اور ادھر آپ بات کریں گے. رؤف بھائی میوٹ کر لو. سب سے پہلے بات سن لیجیے. جو بھی اگر آپ جس بات کریں گے تو جو دلائل ہوں گے، ٹھیک ہے، ہم، وہ دلائل قرآن اور حدیث سے دیے جائیں گے اور اجماع سے دیے جائیں گے. اور اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کتاب سے آپ دلائل دیں گے وہ پوری دنیا اس میں تمام اہل سنت کے علماء اس کتاب کو مانتے ہوں. مثلا کسی آیت آپ کی اس کی مانتے ہوں تشریح گے، آپ آپ کی جماعت بھی مانتی ہوگی، ٹینشن نہ لیں. نہیں، بالکل مانتی ہے. اگر آپ ایسی تفسیر مثلا قرآن کریم کی ایک آیت پیش کرتے ہیں جس آیت کی تفسیر
جیسے مثلاً تفسیر بیضاوی ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، جلالین ہے، تمام دیگر تفاسیر ہیں جس پر وہ مرجع کی حیثیت رکھتی ہیں تمام اہل سنت کے علماء، جیسے کہ چاہے وہ دیوبند مکتبہ فکر کے ہوں اور چاہے وہ بریلوی مکتبہ فکر کے ہوں، اہل حدیث مکتبہ فکر کے ہوں، اس کو قبول کرتے ہیں۔ مثلاً سب سے پہلے ہندوستان کے اندر اردو ترجمہ کیا گیا شاہ اللہ ایک محدث منٹ دہلوی بھائی، کے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ دیوبندی، وہابی، نہیں بریلوی اتفاق رکھتے ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ مطلب یہ ہے، نہیں پھر اللہ سنو، تمہارے نزدیک اور ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت میں جو معتبر ہیں، جن کو ہم دونوں مانتے ہیں، وہ ہاں ٹھیک، ان کی دلیل دی جائے گی، وہابیوں کی نہیں دی جائے گی۔ تم دیوبندی ہو نا، تو دیوبندی اور بریلوی جن پر اتفاق رکھتے ہیں ان سے دلیل دی جائے گی، سمجھ رہے ہو بات کو؟ وہابی، ہاں شیعہ، اسی سے رافضی چلیے۔ کسی کو مت لاؤ۔ تو یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ ٹاپک کون ہے، بھائی آپ ہی بات کر ہاں لیجیے نا، ہاں آپ کا گفتگو کرنے کا طریقہ صحیح ہے، آپ ہی کرتے ہیں بات۔ نہیں نہیں، ان کا بھی مطلب بہتر ہے، بس یہ ہے کہ ٹھیک سامنے ہے والا جو جناب، بول رہا ہے وہ تھوڑا سر تم باریکی سے میوٹ اس کو رکھو، جو ہے وہ لیتے سر ہیں۔ تم میوٹ رکھو۔ ہاں آپ بتائیے کیا مسئلہ ہے، بتائیے کیا بتاؤ تم۔ ٹاپک ہے، انہوں نے کہا ہے کہ غیب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا شرک ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اوپر انہوں نے دلیل دی تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اسی پر بات چل رہی تھی۔ تب انہوں نے کہا تھا ایک غیب میں آیت پکارنے کا دوسری کیا آیت سے مطلب، اس کی تضاد وضاحت کریں، کرتی ہے۔ مطلب کیا غیب میں کیا پکارنے کا، اس کی وضاحت مطلب جیسے یہ مشرک، یعنی کہ غیب میں کسی نے اگر نبی علیہ السلام کو فی الوقت اگر اس زمانے میں پکار لیا تو میں وہ وہ نہیں مشرک ہو جائے سنیے، گا۔ ہم آپ سے جو بات کر رہے ہیں، ہم ہماری اور آپ سے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اپنا عقیدہ بتائیے، میں وہ فلاں وہ عبد کیا کہہ الوحید رہے تھے بھائی میں نہیں شروع جانتا، کریں، آپ وہ بتائیں کوئی کہ بھی کیا بیچ جیسے میں نہیں کہ بولے گا، میں بھی نہیں بولوں گا، کوئی بھی نہیں بولے گا، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں بات کریں گے خالی۔ میں 10 منٹ تک اور بات کروں گا، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا کیونکہ مجھے ٹائم نہیں ہے، کیونکہ 11 بجنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی یہ فرمائیں۔ جو من بھائی ہاں آپ تو کر لو بات۔ ہاں امن بھائی آپ ہی بات کر لیتے ہیں نا تو صحیح رہتا ہے، کیونکہ بیچ 10 میں منٹ چھوڑ تک کے آپ جانا کریں، پڑتا 10 منٹ تک آپ کریں، کوئی نہیں۔ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو میں 10 منٹ بات کرتا ہوں۔ تو جناب آپ کا موقف اپنا بتا دیں تاکہ ہمیں بات کرنے میں تھوڑا سا آسانی ہو جائے۔ نہیں تو اپنا آپ نے دعویٰ کیا، اپنا موقف ظاہر کریے، کس پر میں سر کس عنوان پر یا میں کس نے ٹاپک پر سنو بات سنو کریں گے، یہ جو بھی تو بات مسئلہ ہو ہے، رہی تھی کس چیز پہ؟ جو بات ہو جو ہے رہی غیب پر تھی تو بات کریں انہوں نے گے یا مشکل کو، یا جو ہے استعان بغیر اللہ کے پر بات کریں گے، یا جو ہے کس عنوان پر بات کریں گے، یا مختار کل پر بات کریں گے؟ اسی پر بات ہو رہی تھی، سنو تو گناؤ مت یار، اسی پر بات ہو رہی تھی کہ استعانت لغیر اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ اگر مدد مانگ لیا غیب میں تو وہ شرک ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی ایک اور مسئلہ ہے کہ سبب کے ساتھ ہوتا ہے، غیر سبب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو سبب کے ساتھ مانگنے میں تو کوئی اس پر اختلاف نہیں ہے، کسی کا اختلاف نہیں، غیر سبب کے ساتھ مانگنا یہ ہمارے نزدیک شرک ہے۔ ہاں تو وہی چیز میں پوچھ رہا تھا کہ جو جی اسباب اور غیر اسباب کے تعلق سے وہ آیت کریمہ آپ پڑھیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ ہوں غیر اسباب سے مانگو گے تو شرک ہوگا، اسباب کے ساتھ مانگو گے تو شرک نہیں ہوگا، وہی دعویٰ کر کے وہی دلیل دے دیں، ہم مان جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ اچھا، جی تو وہ آیت اگر اس کی وضاحت اگر ہم یہ کر دیتے ہیں، جس کی جی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بات مانتے ہو؟ جی جی مانتے ہو؟ جی ٹھیک، اگر انہوں نے اگر یہ تفسیر کر دی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی، ہوں کہ سبب کے ساتھ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے اور غیر سبب کے ساتھ مانگنا جائز نہیں ہے، تو کیا آپ جہاز اپنی میں شرک شرک تسلیم ہونا کرتے ہیں؟ چاہیے، آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ شرک ہوگا، ہاں وہ اگر چیز غیر اللہ سے سن لیجیے، جی اگر غیر اللہ سے بغیر سبب کے اگر مانگ رہے مدد، ہوں تو یہ بالکل جائز نہیں، قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے کیا تفسیر کیا ہے؟ مقید کیا ہے کہ مطلق کہہ دیا ہے؟ کس چیز میں؟ بھیا اسباب اور غیر اسباب کی بات میں کہہ رہا قرآن ہوں کریم کے کہ اندر جہاں پر سنیے، قرآن قرآن کریم کریم میں جو قرآن بولیے کریم کی جو آیت جو آپ کے حضرات پیش کرتے ہو کہ جو کیا انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگنے کی، ہوں وہ آپ پیش کر دو کہ اگر ہم مانگ سکتے ہیں، اور نہ مانگنے کی آیت ہم پیش کریں، اور اس کی تفسیر آپ پیش کرو، ہم جو پیش کریں گے اس کی تفسیر ہم بالکل پیش کریں گے، بالکل بات کریں معلوم گے، ہوئی۔ لیکن جو آپ نے دعویٰ کیا ہے اس کو پیش کریں نہیں نا، تو جو آپ نے وہ تو شاہ ولی اللہ کوئی ضروری محدث نہیں، دہلوی رحمۃ اللہ نہیں علیہ کی ایک جو منٹ آپ ایک نے منٹ، بات دعویٰ کی کوئی ہے، ضروری نہیں کہ ہم ہی نے کیا ہے، دعویٰ اس سے پہلے آپ ہی کا دعویٰ رہا ہوگا، ہم خیر ہم تھے نہیں، اسی پر نہیں نہیں بات چل رہی ہم تھی، کوئی ہم ضروری سے نہیں، پوچھ آپ کا بھی لو، دعویٰ ہو آصف سکتا ہے اور ہمارا بھی دعویٰ ہو سکتا ہے، آصف یہ سے ضروری نہیں آصف کہ سے ہمارا ہی پوچھ دعویٰ ہے۔ لو، تو سنو گے یار،
भैया सुन लो, मैं कह रहा हूँ आसिफ से पूछ लो कि उन्होंने दावा किया, कौन पहले किया था, मैंने किया था कि उन्होंने किया? अच्छा मौजूद बता देते हैं आप दोनों जना को, बीच में बोलने के लिए। खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो। अरे बता देते हैं आप दोनों जना को, और अरे क्या पता किससे है, आप बुलाया जब गया है, आप उनके दोनों पास जना में को से बैठे बता हैं रहे हैं हम। अरे एक जनाब, यार, हम बता रहे हैं कि आप दोनों जना को क्या बुलाने के लिए बुलाया गया, ये बता रहे हैं हम कि आसिफ भाई आपके तरफ से ये साबित करना है 3 दलाइल, या जो भी आपको दलाइल देना है 5 मिनट, कि गैबी मदद मांगना शिर्क है या क्या है, ठीक है। उसके बाद ये साबित करेंगे अपना दलील से कि ये जायज है, ये अपना दलील साबित करेंगे, तो दोनों जन अपना अपना दलील पेश तो कर सकते हैं। खामोश रहो भैया, तुम्हें पता भी नहीं है कि बात क्या हो रही है। तुम लुकमा दे रहे हो, लेकिन लुकमा देने की भी तरीका नहीं मालूम है तुम्हें। इसी वजह से मेरा थोड़ा जो जुबान कड़वा लगता है तुम्हें, जो मैं सच बोल देता हूँ, ठीक है। मीठा पान खाइए। हाँ, तो मीठा कब बोला जाता है पता भी होना चाहिए, तब बोला करो बीच में। सुनो, जैसे इन्होंने दावा किया तो उस पर तनकी होगी, हम जब जवाब दावा करेंगे तो हम पर वो तनकी करेंगे। इस तरीके से गुफ्तगू होती है। पहले सलीका तो सीख लो यार। अब ये हमें शिर्क कुफ्र या काफिर बना रहे हैं, तो हम इनसे पूछेंगे नहीं किस वजह से हमें मुशरिक बोल रहे हो या काफिर बोल रहे हो। यार पता भी नहीं है, आप बीच में लुकमा देने चले आते हो। खामोश रहो। हाँ तो जनाब, आपने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का हवाले से आप हमें मुशरिक साबित करने की नाकाम कोशिश करने वाले हैं, तो जरा फरमाइए नहीं, वो आयत करीमा का मफहूम हमने बन कब कहा कि सुनिए, हमने ये बात कहाँ कही कि आप जब ये कहेंगे कि गैरुल्लाह से भी मदद बगैर सबब के भी मांगना जायज़ है, ठीक है? आपका आपका आपने ये दावा सुनो है? सुनो सुनो, आपने हाँ, ये कहा है कि हम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह के तफसीर से ये साबित करेंगे कि असबाब से मदद मांगना कोई मसला नहीं, जायज है, और गैर असबाब से शिरक है। तो आप वो तफसीर पेश करें ताकि हम भी पढ़ लें और और तमाम आप सामने सुनिए, जितने हैं वो भी और पढ़ आपका लें। भी हम देखिए, हमारा अकीदा हमने ज़ाहिर किया और आप अपना अकीदा बताएँ, तब फिर हम आपको दलील देंगे। आप अच्छा, अपना तो अकीदा हम तो बताएँ। मानते हैं भाई। यानी कि अगर मसलन गैरुल्लाह से बगैर सबब के, हम्म। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक कोई ऐसा शख्स है कि अगर हम उससे ये कहें कि हमें बेटा आप दे दीजिए, हमारे पास बेटा नहीं है। वो बात भैया अलग है। हमारे मैं बोल दिया ना कि मैं गैरुल्लाह से मदद मांगने के कायल हूँ। नहीं, तो ठीक मैं है, जो कह आप रहा हूँ वो तो मदद तो हम वही तो वाज़ेह कर दें कि इस तरह से, जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि जैसे कि हमें जैसे मतलब औरत को अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, तो हम ये कहें कि फलाँ बाबा से दुआ करें कि आप हमारे जो है हमें बेटा अता कर दीजिए, ठीक है? हम्म तो मदद में तो सारी चीज़ें आ जाएँगी ना, उसमें कोई मुख़्तस तो है नहीं आपके नज़दीक, हम्म। कि है मुख़्तस? अच्छा, तो हम बताएंगे ना, काहे टेंशन ले रहे हो, इतना जल्दी घबरा नहीं, गए? हम यही तो सारी सोच रहे हैं बात कि बात वाज़ेह बताएंगे हो जाए, हम। अकीदा ज़ाहिर हो हम जाए, ताकि बात करने सुनो में आसानी सुनो, हो। जब जब हम अपना दावा पेश करेंगे तो मुकम्मल दावा पेश करेंगे, आप टेंशन मत देखिए, जब लीजिए। तक अपना अकीदा और देखो, हमने अपना अकीदा बिल्कुल सुनो, ज़ाहिर कर दिया बात सबब करने के का जो साथ, हम उसूल हमारे होता यहाँ है, नज़दीक सुनो सुनो, सुनिए, आपका क्या नाम है, आसिफ नाम है कि कुछ और नाम है? मेरा अब्दुल अहद नाम है। अब्दुल अहद। अहद, हाँ। जी अब्दुल अहद साहब, सुने, मैं ये हुँ। कह रहा हूँ कि आप अपना मुकम्मल दावा कर लें और मैं तनकीह कर लूँ, फिर आप जवाब दावा हमसे मांगे, हम देने के लिए अरे तैयार हैं, भैया, काहे हम टेंशन आपसे ले रहे कोई हैं? देखिए, हम आपसे एकदम सीधी बात कर रहे हैं। आप अपना तो अकीदा हम कौन सा बताइए, हम ठीक? अपना अकीदा बताएँगे, ठीक है? हमने अपना अकीदा बता दिया कि सबब के साथ गैरुल्लाह से मदद माँगना बिला कराहियत जायज़ है, और गैर सबब के साथ माँगना बिल्कुल नाजायज़ है और हराम है। और आप बताएँ कि आपके नज़दीक नाजायज सबब के हराम साथ है भी या और गैर शिरक है? सबब, आपके नज़दीक जो है, ठीक है? यानी सबब के साथ हो या गैर सबब नहीं के नहीं, साथ सुन तो माँगना लो। बिल्कुल अरे हुँ, सुनो भैया, नाजायज हराम है या शिरक है? शिर्क है। तो आपने नाजायज हराम बार बार क्यों कह रहे हैं, जब डायरेक्ट बोलिए ना नाजायज़ भी है शिरक। जो, एक बात बताओ, जो शिर्क होगा वो बदर्ज वो नाजायज़ होगा ही। अरे यार, वो बात जब शिरक है तो फिर वो कुछ भी हो सकता है, वो मसला अरे नहीं, वो शिरक ये पहली बात है। मुतरादिफ़ात या ऐसे लफ्ज़ हैं, जब इस्तेमाल किया जाता है बतौर ताकीद नहीं बात इस्तेमाल की जाती है, अच्छा ठीक चलो है? ठीक है, कोई मसला नहीं। तो आप वो दलील हमें पेश करेंगे या नहीं? हम कहाँ से हम अपना देखें? तो ठीक है, लेकिन अपना अकीदा हम आपसे पूछ लें, आपका अकीदा क्या है? ताकि पता ये चले कि सामने वाले का अकीदा क्या है, तो उसी से बात, अब मसलन हम आपसे पता ही नहीं चल रहा है आपका अकीदा क्या है, तो हम आपसे कैसे गुफ्तगू करेंगे, कैसे दलील देंगे, ये करेंगे बताइए? करेंगे, टेंशन मत ली। आप तनकीहात तो देंगे या नहीं देंगे? बराए करम अल्लाह के बंदे, ये बता दीजिए, क्या आपका अकीदा ये है कि अगर कि गैरुल्लाह से अगर हम ये कहें कि बेटा और बेटी दे दीजिए, इस तरह से कहना जायज़ है?
جی میں بتاؤں گا. اب آپ برائے کرم یہ بتا دیں کہ آپ تنقید. یہی مسئلہ ہے ہمارے نزدیک، یہی ہاں مسئلہ ہے ہاں اگر نہیں ارے یہ بے کلیئر فکر کر دیں نہیں تو مسئلہ رہے. ختم ہو جائے گا۔ سن لیجئے، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ بیچ میں آپ بولنا شروع کر دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ برائے کرم آپ اتنی میری بات سن لیجئے کہ آپ تنقید لیں گے یا نہیں. ہیلو، ہلو جی، ہاں میں تنقید نہیں لیں گے بالکل، لیکن ہم آپ سے جو پوچھ رہے ہیں، تو ہم پھر دیکھیے بہت تنقید لمبی ختم چوڑی ہونے کے بعد آپ پوچھیں نا مجھ سے جو پوچھنا ہے، میں منع تھوڑی کر رہا ہوں. بھائی ہم اللہ کے بندے، ہم بہت بڑے کوئی مناظرے کے اسٹیج پہ نہیں بیٹھے ہیں کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ، ہم لوگ آپس میں میں بھائی بھی کے اعتبار سے ہم ایک دوسرے ارے سے یار مسئلہ پوچھ رہے بھائی کہہ رہے، بھائی کیسے ہیں۔ ہوگا ہم ایک آپ سے یہ مشرک. کہہ رہے ہیں جس اگر طرح سے ایک ہم نے اپنے اپنا آپ کو عقیدہ، سنو مسلمان دیکھیے سمجھتے ہو، ہمارا سوال یہ ہے کہ سنو ہم نے میری اپنا عقیدہ طریقے ظاہر سے. کر دیا، آپ اپنا عقیدہ ظاہر کریے۔ عقیدہ ظاہر کرنے کا مطلب ایسا نہیں ہوتا ہے کہ خالی خالہ بوبو کا گھر نہیں ہے، کوئی بھی کچھ بھی تم ایک طرف مجھے بھائی بھی بول رہے ہو، اچھا، ایک طرف یعنی اپنے آپ کو اگر ہم آپ سے مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہتے کہ ہو. اگر آپ مسلمان ہو تو مسلمان سنو کے لیے عقیدہ یار، ہونا ضروری ہے، ہم آپ سے ہاں بات تو کریں گے آپ تو مسلمان مسلمان کی کہاں حیثیت سے سمجھ بات کر رہے رہے ہیں نا ہیں. ہم آپ سے۔ آپ تو ایک طرف مشرک بول رہے ہیں اور دوسری طرف بھائی بھی بنا رہے ہیں. یہ کون سا بھائی والا ہوا بات. ہم نے کب آپ کو مشرک کب کہا یہ بتائیے، آپ اپنی غلطی کر رہے ہیں آپ۔ اچھا، جب ہم دو مشرک کب کہا جب فریقین، آپ یہ کہو گے کہ سنو ہم سنو، اگر بیٹا بیٹی جو دینے دو کے اختیار غیر فریقین کے اللہ سے مابین مانگتے ہیں تو گفتگو دے سکتے ہوتی ہیں، ہے. مطلب سنو تو یار، بہت بولتے ہو، سنتے نہیں ہو، خالی بولتے ہو. سن بھی تم لیا کہو گے کرو نہیں، تھوڑا. ہمیں تم چاہے ایک گھنٹہ ارے اگر ایک بلوائیں گے گھنٹہ تب تو نہیں، اپنا میں عقیدہ خالی تم ظاہر نہیں کرو گے، مطلب بتا ایک لفظ کی بات میری سن لیجئے. سنو تو، میں کہہ رہا ہوں تنقید لوگے یا نہیں لوگے. میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، اگر نہیں تو پھر بات کرنے کا مزہ ہی بیکار ہو جائے گا. کیونکہ جب آپ دعویٰ کریں گے کسی چیز کا تو لازم ہو جاتا ہے کہ ہمیں آپ کی پوری وضاحت سننے کا. ٹھیک، اور جب ہم آپ کو ہم جواب سنیے، دعویٰ دیں ہم گے اپنے تو عقیدہ، آپ ہم کو جو لازم ہو سنیے جاتا ہے کہ ہم پوری اپنا وضاحت ہماری سننے کا. ہم اپنے عقیدے کی وضاحت کر دیتے ہیں، آپ اپنے عقیدے کی وضاحت کر دیجیے، ٹھیک، اس وضاحت کر طریقے دیجیے۔ سے بات نہیں ہوتی بھیا. کہاں کون سا اصول لے کے آئے ہو تم؟ نیا اصول بنا رہے ہو. ہم یہاں اصول بیٹھ کے نہیں پڑھا بات رہے، ہم آپ کو ایک جب یار سنیے، اصول سے بات کرنا ہے تو بات کرو، نہیں تو پھر اب تم عقیدہ ٹھیک ہے اصول جانتے بتاؤ، ہو تم اپنا کہ. اصول بتاؤ، تم پھر شروع کرو، تو اصول بتاؤ، ہم اپنا ہاں تو اصول بتائیں گے، ہمارا بتاؤ۔ اصول یہی ہے. آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم ثابت کریں گے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر سے کہ یہ غیر اسباب سے مانگنا شرک ہے. یعنی اسباب کے ساتھ تو جائز آپ سمجھتے ہیں، تو وہ کون سا شرک ہے یہی جاننا ہم چاہتے ہیں. تو ٹھیک ہے، تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا آپ کا عقیدہ ہے کیا؟ ہم دلیل ارے آپ کو ہم دیں گے، لیکن ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اتنی سی بات بتا دو، کون سا شرک ہے؟ کیا کون سا شرک ہے؟ یہ شرک جلی ہے۔ شرک جلی ہے. ہاں، اچھا کیونکہ یہ تم نے اللہ کی صفت کے ساتھ اللہ کے صفت کو غیر اللہ کے صفت کے ساتھ متصف کر دیا۔ بیٹا دینے کے اختیار قرآن کریم سنو، وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، بیٹا بھی رب دیتا ہے اور بیٹی بھی رب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا کہ ہم ہی دیتے ہیں، یحیی و یمیت، مارنے اور جلانے کا۔ پھر اگر غیر اللہ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اگر مددگار بناتے ہو تو پھر وہ زندہ کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہوگا، بیٹا بھی دینے کا اختیار رکھتا ہوگا۔ ہو گیا؟ تم بتاؤ، ہو گیا آپ کا؟ ہو گیا؟ تم بتاؤ، تم دلیل دو نا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کی، سنو تم تو دلیل یار، دو۔ بات تو مکمل تو سن. اپنا بول لیتے ہو، میں سنتے رہتا ہوں، میری بارے میں بتاؤ، بولنا تم شروع کر بتاؤ۔ دیتے ہو. ہاں میں کہہ بتاتے رہا رہو۔ ہوں، آپ نے کہا شرک خفی ہے اور یہ صفت جو ہے اللہ کا خاصہ ہے. جلی بتا رہے، کبھی نہیں۔ ہاں شرک جلی ہے اور یہ صرف صفت جو ہے اللہ کا خاصہ ہے. اور کیا، یہ تمام چیزیں صرف مخلوق نہیں، جو مثلا بیٹا دینا، بیٹی دینا اور زندگی دینا، یہ کوئی مخلوق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر یہ کوئی کہے کہ میں بیٹا، اگر کوئی کہے کہ میں بیٹا دے رہا ہوں تو پھر اس پر کیا حکم لگے گا؟ بیٹا مخلوق کے علاوہ کوئی، اللہ کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ کوئی نہیں دے سکتا. نہیں، بالکل نہیں، اگر کوئی دے رہا تو دے ہی نہیں سکتا۔ اب مثلا یہ ہے کہ بارش کرنے کی جو ہے، اب آسمان سے کون بنا؟ یہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ۔ آپ نے اس میں ایک دعویٰ تو آپ نے کہہ دیا کہ مشرک ہوگا، دوسری طرف آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ صفت خاصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ہاں، تو اسی وجہ سے اگر جو غیر اللہ کی جو صفت ہے اگر مخلوق میں چسپا کرے گا تو مشرک ہوگا۔ اچھا، بالکل۔ تو اس کے تحت آپ کے پاس دلیل کوئی ہے کہ مطلب ایسے ہی بول رہے ہیں؟ قرآن پڑھی آپ نے نہیں سنائی نہیں دی کیا؟ کون سا آیت کریمہ آپ نے پڑھا ہے؟
जरा यहबु बताइए लिमन यशाउ इनासन हाँ वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। ये कौन से सूर्य का और आयत नंबर बताइए, सूरा बताइए, आयत नंबर बताइए। सूरत शूरा, शूरा उठाइए। शूरा आयत नंबर 49। कोई एक आयत पेश कर दीजिए कुरान की या हदीस की कि गैरुल्लाह से मत मांगना जायज है। अच्छा सिंपल है ना बात। अब्दुल वहीद भाई ढूंढ रहे हैं क्या? क्या हुआ अब्दुल वहीद भाई? मैं वही तो पूछ रहा था, मेरा ध्यान नहीं था उधर। मुझे लगा इन्होंने कोई ये आयत पढ़ी है शूरा की? हाँ मुझे बताओ। हाँ बताओ भाई। कौन सी आयत पढ़ी है? यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। ठीक है, कौन सी जगह लिखी हुई है मुझे बताओ थोड़ा। सूरह शूरा आयत नंबर 49, 25वां पारा, सफा नंबर 7। सूरह शूरा आयत नंबर कितना है? 50। आयत नंबर 49, सफा नंबर 7। क्या है उसमें? 11वें लाइन नंबर 11। लाइन नंबर 11 क्या है उसमें? यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। हाँ तो उसमें क्या है? वही तो मैं बेटा और बेटी का अख्तियार सिर्फ खुदा के पास है देने का। बेटी और बेटे का यूही इख्तियार सिर्फ खुदा के पास है देने का। ठीक है, हाँ देखें सूरह शूरा आयत नंबर 49 और इसमें आप कह रहे हैं बेटी और बेटे का इख्तियार खुदा ही के पास है। और इसमें अब्दुल वहीद भाई तुम्हें उनका नेट प्रॉब्लम हो रहा है। उनका आवाज नहीं आ नेटवर्क रही प्रॉब्लम अब्दुल चल रहा वहीद है भाई भाई। तुम्हारी? एक मिनट सूर्य सूरा में आयत नंबर 49 में ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है फिरौन बोला क्या तुम इस पर ईमान लाए। इसमें तो कोई बेटा बेटी का तो नहीं, फिरौन का जिक्र है इसमें। अरे नहीं, अगर बेटा बेटी का भी जिक्र है तो उसमें क्या मसला है? नहीं मैं इनका देखना चाहता हूँ। ये मुशरिक बोल रहे हैं और सिरके जली बता रहे हैं कि सिरके जली है, गैरुल्लाह से मदद मांगना गैर असबाब। ठीक है, ये सिरके जली की वजाहत किसने की है जनाब? हेलो हेलो, हाँ मैं कह रहा हूँ शिरके जली का जो आपने कहा है कि शिरके जली है गैरुल्लाह से मदद मांगना, इसकी वजाहत किसने की है, किस मुहद्दिस ने? गैरुल्लाह से मदद मांगना शिरके जली खुद है। हाँ, कुरान करीम ने की है, खुद कुरान करीम ने। कहाँ पर? खुद वो हाँ कुरान करीम की आयत है कि 5वें पारे की हाँ इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत हरगिज़ नहीं फरमाएगा जो अल्लाह के सिफत में शरीक करता हो। सबसे बड़ी जो गलती है अल्लाह के नज़दीक वो शिर्क है। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा था, वइज़ क़ाल लुकमानु लिब्निही या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम। अज़ीम कहा वहाँ जली। जो आपने वजाहत की है कि जो बेटा बेटी मांगता है उस पर शिरके जली है, या गैरुल्लाह से मदद मांगने मुतलक आपने कहा शिरके जली है? बिल्कुल गैरुल्लाह से मदद बगैर असबाब के। मसलन हम फॉर एग्जांपल आपको दे देते हैं, मसलन अगर कोई ऐसा शख्स मुतालबा कर रहा है सामने वाले से कि आप हमारे बेटे को, जो बेटा है उसको बेटी बना दीजिए, अब वो उसके अख्तियार के अंदर नहीं, वो सबब के वो बाहर है। ये शिर्क जो है, ये शिर्क जली, ऐसा अकीदा रखने वाला मुशरिक है। जी हाँ, तो वो तफसीर अब मसलन फॉर एग्जांपल जायज़ क्या है, आपके पास अगर 10 रुपये हैं, 5 रुपये हैं, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर खुद फरमाता है कि हमने दुनिया को असबाब के साथ मुत्तसिफ कर दिया, जोड़ दिया। वो कुरान करीम के एक दूसरे की मदद करो। वतआवनु अलल कुरान करीम के अंदर वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। सुनते ही नहीं हो यार, अकेले बोल। बताओ। असबाब और गैर असबाब पर ही बात मैं कर रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। जो आपने ये आयत करीमा पढ़ के बता रहे हैं, पहले इस बात पर मुकम्मल बात कीजिए कि गैर असबाब पर और असबाब पर। गैर असबाब पर आपने शिर्क कहा है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि मुक़य्यद है इसमें या मुतलक है? आप बात बता रहे हैं कि खाली बेटा बेटी देने पर,
ये नहीं, हर चीज कर रही है। अगर मसलन अगर मखलूक के पास जो चीज मौजूद नहीं, जो मखलूक अख्तियार नहीं रखता, ठीक, मुतलक से मसलन मुराद समझते हैं क्या होता है? मुतलक से मुराद समझते हैं क्या होता है? हाँ, अल मुतलक यजरी अलल इतलाक, उस पर किसी चीज का कैद नहीं होता, कैद ठीक नहीं है। होता। हाँ समझ हाँ गए ना। कोई भी हाँ चीज अगर तुम गैरुल्लाह से मांग लोगे, गैर हम्म असबाब, जैसे हम्म मिसाल के तौर पर तो कुरान ने तो कहा, तो अब भाई हम वो जो तुम कह रहे हो वो अरे कुरान ने उसकी सुनोगे वजाहत यार, कर दी। हाँ अकेले बात करना है तुम्हें। अब्दुल वहीद भाई तुम्हारी अच्छा बोलो। आवाज हल्की आ रही है। नेटवर्क थोड़ा, वो मैं बता रहा था ना कि नेटवर्क का थोड़ा दिक्कत है। मैं ये कह रहा हूँ, सुनो, कि जब आपने मुतलक कह दिया तो फिर आप मुक़य्यद क्यों कह के बता रहे हैं हमें? मुतलक से मुराद आपने ये कह दिया हर वो चीज, जो भी चीज मांगी जाएगी वो शिर्क होगा। अगर बगैर मिसाल सबब के मैंने कहा है, बगैर सबब के पहली बार लफ्ज याद रखे रहो, कोई गलती ना हाँ करो। हाँ, गैर असबाब की ही बात कर रहा हूँ। गैर असबाब में कोई भी चीज किसी से अगर मांग ली जाए या कह दिया हाँ जाए, जैसे मसलन तुम बहुत दूर बैठे हो, ठीक है, हाँ बिल ठीक, हाँ ठीक है, और मैंने तुमसे कह दिया ना मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ना सुन रहा हूँ, ना समझ रहा हूँ। अगर तुमसे कोई कह दिया जाए कि ये काम कर दो और हाँ। तुमने वो कह दिया तो वो शिर्क हो जाएगा। अरे भैया, तो आप हमसे जो कह रहे हो, बात कर रहे हो, तो हम एक दूसरे से ताल्लुक जुड़े हुए हैं क्यों नहीं, ये फोन के जरिए से, ये सबब है नहीं सबब है? तो ये तो सबब है, लेकिन इस पर इस बात पर अरे आप भैया, यही तो हम आपको समझाना चाहते हैं। फिर आप हमसे जो बात, अब्दुल अहद से वाकिफ हो गए, फोन से मुत्तसिफ है, नंबर भी वाकिफ हो गए, हमारे हर चीज से तो आप वाकिफ हो गए, सबब तो बीच में है। हम आपको 1 लाख रुपया सेंड कर सकते हैं, लेकिन आप यही कहें कि अब्दुल अहद भाई 1 लाख को सोना बना दीजिए, अब ये गैर सबब है, क्यों, ये इख्तियार में हमारे नहीं है, ये शिर्क होगा। ये शिर्क हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये हमारे बस में नहीं है, ये इख्तियार में नहीं है। मतलब ये जो आपके आवाज अख्तियार बहुत में कम आ रही है अब्दुल वहीद भाई। अरे यार, आवाज जो आ रही है अभी भी आ बहुत रही कम है, देखो। अभी भी। भाई उनका आवाज और मेरी दूसरी टाइट बात, आता है। मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, कुरान करीम के अंदर अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे फईदस्तान तफस्तईन बिल्लाह, ऐ मेरे बंदो जब तुम मुझ मांगो तो हम ही से मांगो। अगर कल क़यामत का मैदान होगा, एक बंदा कहेगा अल्लाह मैं तुझ ही से मांगता था, जिस तरह कुरान करीम की इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मैं और बहस में नहीं जाना चाहता हूँ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन खुद देख लीजिए, यहाँ पर इय्याका मफ़ऊल बिही को जो मुकद्दम लाए, यहाँ पर हस्र के माना पैदा करने के लिए आए, और अल्लाह के रसूल को इसी वजह से भेजा ही गया कि तुम लोगों को मखलूक के तरफ, मखलूक को खालिक की तरफ, कि अल्लाह ही से तुम मांगो। ठीक है, अब्दुल वहीद भाई म्यूट कर लो, थोड़ा शोर आ रहा है तुम्हारी तरफ से, थोड़ा म्यूट कर लो। भाई भाई अगर कहाँ है वो साथी जो बात कर रहे थे, उनको बुलाओ, कहाँ है बात, ही आवाज ही नहीं आ हाँ, रही वो। अब नहीं आएगी क्योंकि उधर थोड़ा शोर हो रहा है। तो आपने कहा है, सुनिए, अरे वही बात कीजिए जो बात हाँ हाँ बोलिए। इसमें एक मिनट, उनकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, अभी ये आपको सुनाई भी आ रही थी कि उनकी माइक में से कैसे ग्लिच हो रहा था, ठीक है, तो इसमें जी जी जी, हंसने जैसी कौन सी बात है? नहीं वो नहीं नहीं। हंसने वाली बात यूं है अमन भाई, मैं आपके 10 सेकंड चाहता हूँ। हंसने वाली बात ये है कि फैसल भाई ने अपने आप को पिछले 15 दिन से छुपा के रखा कि वो देवबंदी नहीं है, लेकिन जब बात कराना शुरू करा तो वो देवबंदी हजरात को लेके आए। इससे सब पता भाई ही आप चलता बरेलवी है हो, कि आप ये बरेलवी हो, मेरे बिल्कुल प्लीज आप बरेलवी चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। हो। ठीक है रऊफ भाई, बिल्कुल कोई मसला अगर नहीं है, आप रुकिए। एक आदमी ठीक ठीक, शरीयत की ओके नस्बत ओके। से बरेलवी हो सकता है, तो अब दूसरा म्यूट कर ले, देवबंदी आप क्यों नहीं हो सारे लोग सकता है? अब म्यूट कर ले, अब ठीक से बात हम कीजिए। अपना, मेरी बात आई थी, आप अपना वजात कर दे रहे हैं। हमने पहले भी बता दिया था कि मेरे पूरे गांव, मेरे पूरे खानदान देवबंद मसलक से ताल्लुक रखते हैं, हम ओनली मुस्लिम है, हम आपको ये बोले थे, ठीक है, हैं? जब आप ठीक है ओनली ठीक है, मुस्लिम हैं तो राउफ आप इनकी भाई, बातों से राउफ मुत्तफिक भाई, हैं, जब तो आप देवबंदी हैं। हाँ सुनिए, हो गई भाई, अब एक मिनट, एक मिनट, नहीं आप नहीं, ठीक एक म्यूट सेकंड, ओके। कर लें। इसलिए इनको आप सुनिए, इसलिए फैसल भाई लेके हो आए गई, कि आप ओनली मुस्लिम हैं, हम जान गए, आप म्यूट कर ले, राउफ भाई आप भी। ठीक तो ओके। ठीक है, इन्होंने एक आयत करीमा पेश की थी जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाज़ेह इरशाद फरमाता है कि औलाद अल्लाह ही देता है, ठीक है, सबने सुना था। यहाँ पर इन्होंने क्या दलील दी थी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाज़ेह इरशाद फरमाता है कि औलाद अल्लाह ही देता है। कोई और है देने वाला क्या? आप सब्र करें, ये सूरह मरियम है, ठीक है, आयत नंबर 19 है। यहाँ पर लिखा है आला, उसने कहा इन्नमा
اس کے سوا نہیں انا کہ میں رسول بھیجا ہوا ربی کی تیرے رب کا احبا تاکہ دیکھیے عطا کروں سنو پورا ترجمہ بتا دے رہا ہوں نا تاکہ عطا کروں لکی تجھ کو غلامن آیت نمبر ایک کیا بتایا؟ لڑکا سورہ مریم آیت آیت نمبر نمبر 19 غلامن ہاں ہاں ایک اب نہیں، بیچ آیت میں نمبر 19 بیچ میں نہیں بولو ٹھیک ہے آیت سورہ مریم ہے آیت نمبر 19 ہے ایک بار پھر سے نہیں اگر سمجھ میں آئی ہو تو دوبارہ بتا دیتا ہوں سورہ مریم آیت نمبر 19 اب بیچ میں مت بولنا غلامن ایک لڑکا ذکین پاکیزہ فرمایا انہوں نے کہا میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوں یعنی فرشتہ ہوں جبریل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں عطا کروں دوں اب یہاں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ پاکیزہ لڑکا تاکہ میں تمہارے لیے تفسیر یہاں کون پر سی پڑھ آیا رہے ہوں ہیں؟ تفسیر نہیں ترجمہ میں نے اسی لیے لفظاً تمہیں ترجمہ پڑھ کے بتایا ٹھیک ہے ہاں تو یہاں پر آیا سورہ مریم میں آیت نمبر 19 ہے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ ایک پاکیزہ لڑکا تمہیں بخشوں اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بخشوں ٹھیک ہے انہوں نے وہاں مقید کر دیا تھا کہ اولاد تو اللہ ہی کے ذمے ہے ہم اس سے اختلاف نہیں کرتے بالکل حقیقت بات ہے لیکن انہوں نے کیا کہا اب یہ تم مزار پہ جا کے مانگو گے وہاں جا کے مانگو گے تو اس سے انہوں نے ریجلٹ نکالنے کی کوشش کی میوٹ انہوں نے اس سے ریجلٹ نکالنے کی کوشش کی کہ اولاد اللہ کے ذمے تم مزار پہ جا کے مانگو گے تو گویا کہ تم نے شرک کر دیا جبریل علیہ السلام یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹا دیتا ہوں انہوں نے دلیل دی تھی نا کہ صرف اللہ دیتا ہے جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تاکہ میں تمہیں بیٹا بخشوں بخشنے کو کہہ رہے ہیں اب میرے دوستو اب یہ بات تو بعد کی ہے کہ کوئی شخص کسی سے اولاد مانگے یا نہ ان کا جو عقیدہ ہے کہ صرف اللہ ہی دینے والا ہے تو ایسا عقیدہ اگر کوئی کسی اور کے لیے رکھ بھی لے تو عقیدہ رکھنے ہی پر وہ مشرک ہو جائے گا جبکہ مانگنے کی تو بات دور کی رہی تو حضرت جبریل علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ میں دینے آیا ہوں تو یعنی کہ جبریل علیہ السلام کیا مشرک ہو گئے تھے استغفر اللہ اور اس آیت کریمہ پہ جو ایمان رکھتا ہے کہ وہ سب مشرک ہے اس کا جواب یہ دیں گے ٹھیک ہے اور ان سے میرا ایک سوال اور ہے وہ سوال میرا یہ ہے ان سے جناب من سے کہ سورہ یاسین آیت نمبر 83 میں اللہ رب العزت واضح ارشاد فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ سورہ یاسین آیت نمبر 83 اللہ رب العزت واضح ارشاد فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اب یہاں اللہ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے لیکن یہ لوگ کیا مانتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اختیار ہے کہ ہم فلاں کام کر سکتے ہیں فلاں کر سکتے ہیں فرشتوں کو بھی اختیار ہے اچھا یہ بتائیے انہوں نے کہا غیب میں مدد مانگنا یہ شرک ہے ٹھیک ہے یعنی کہ غیب میں کسی کو مدد مان لینا کسی سے مدد مانگ لینا یہ شرک ہو جائے گا تو اللہ غیب میں ہے اس لیے غیب میں مدد مانگنا شرک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں غیب کا ذکر نہیں ہے لیکن یہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ غیب ہے تو غیب میں اگر تم نے اللہ سے مدد مانگ لی تو یہ شرک ہو جائے گا ایسے ہی اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا اختیار اللہ ہی کو ہے تو اللہ تو غیب ہے تو اگر تم نے یہ مان لیا کہ بارش کرنے پہ کچھ فرشتے مقرر ہیں اور انہیں وہ اختیار ہے کہ وہ بارش کرتے ہیں یا پھر تم نے یہ مان لیا کہ جبریل علیہ السلام وہ حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹا دینے پر اختیار رکھتے ہیں یا تم نے یہ مان لیا کہ دوزخ اور جنت کے اندر فرشتے ہیں دوزخ کے فرشتے آگ کو دہکاتے ہیں یا پھر وہ عذاب کرتے ہیں ان کو وہ سب اختیار ہیں اور تم نے اگر یہ ساری چیزیں مان لیں تو یہ غیبی چیزوں کو بھی تم نے اختیار مان لیا
जबकि तुमने ये आयत करीमा पेश की थी ना कि अल्लाह कहता है कि मुझसे ही मांगो। अब यहाँ पर भी कि अल्लाह ही के पास तमाम इख्तियार है। अब तुम कहोगे कि नहीं गैब में अल्लाह से मांगना शिर्क है, ज़ाहिरी में असबाब है, तो फिर यहाँ भी कहो कि गैब में किसी और के पास इख्तियार हैं और ज़ाहिरी में किसी के पास मान लो तो शिर्क हो जाएगा तुम्हारे उसूल से, और गैब में किसी और के पास इख्तियार मान लिए फरिश्तों के पास, तो ये फिर तुम मुशरिक हो जाओगे। ठीक है, ये तुम्हारा फतवा जो है शिर्क वाला, ये डायरेक्ट खुदा पर जा रहा है, फरिश्तों पे जा रहा है, समझ रहे हो? इसका तुम्हें क्या देना है, इसका जवाब देना है। एक ये कि अल्लाह ने कहा हर चीज़ का इख्तियार अल्लाह ही को है, तो तुम आपस में भी एक दूसरे के अंदर इख्तियार मानते हो, फरिश्तों में भी इख्तियार मानते हो। ये क्या यहाँ पर तुम्हें इसका जवाब देना है। ठीक है, कि फिर अल्लाह ने तो कहा उसी के पास इख्तियार है, जैसे कि तुम कह रहे हो अल्लाह ने कहा मुझसे दुआ करो, तो तुम कह रहे हो अल्लाह ही को पुकारा जाएगा, तो फिर अल्लाह ने कहा मेरे ही पास इख्तियार है, तो फिर तुम इसका जवाब दोगे कि फिर इन सब के पास इख्तियार तुमने कैसे मान लिए। प्लस तुमने कहा नहीं हम असबाब में तो मदद मांगते हैं, हम गैर असबाब में मांगने को शिर्क कहते हैं। ठीक है, तो अब मेरा सवाल तुमसे ये है कि जनाब असबाब वाली कोई दलील ना पेश करना यहाँ पर, जितनी भी तुम दलीलें पेश करो, जितनी भी दलीलें, तो वो गैर असबाब की पेश करना, क्योंकि असबाब में मांगने पर तुम्हारा मेरा इख्तलाफ नहीं है, गैब पे मांगने पर है। तो गैब में मांगना शिर्क है, ये कुरान शरीफ की कोई आयत करीमा पेश करना या हदीस शरीफ से पेश करना। और रही बात तुम अल्लामा शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहे थे, तो अल्लामा शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह तो अपनी किताब के अंदर फ्यूजुल हरमैन, उसका पेज नंबर जो है वो 123 है, उसमें फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जब लोगों की तरफ तवज्जो करते हैं और जब लोग अपनी पूरी ताकत से और कुव्वत से उनकी तरफ तवज्जो करते हैं तो वो उनकी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद फरमाते हैं। तो हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह पे फिर तुम्हें हुक्म शिर्क लगाना पड़ेगा। यही ये किताब है, क्योंकि तुम देवबंदी हो, तो ये किताब है अशरफ थानवी की इमदादुल मुश्ताक। यहाँ पर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह का वो वाक़या नकल करते हैं उनके मज़ार पे जाने वाला एक मुरीद का, कि वो मुरीद एक पीर साहब के मज़ार पे गया, वहाँ जाके उनने अरे कहा, यार तकरीर न करो, बात सुनिए। तकरीर हर नहीं, चीज ये आप सवाल कर रहा हेलो, हूँ ना, इसका तुम्हें जवाब देना है, लास्ट है, ठीक है, लास्ट है, आप इस कोई लास्ट का टाइम जवाब होता है तुम्हें जब देना बाद है, में तुम से तुम बता तकरीर करके तुमको बोला इस लास्ट सवाल का इससे जवाब तुमको देना है, ठीक है। बात करेंगे। हम किसी मौलवी की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। सुनिए, अभी जो तुमने कहा है हम तुमने उसको कहा उठाते था हैं, जो पहली बात हमारे सुनिए। वहां तुम दरमियान 1 घंटे मोतबर से तुम होंगे, तकरीर करते जा रहे हो, तुम्हारे कोई बात दरमियान तकरीर सुनने अशरफ के लिए बैठा थानवी है। मोतबर है कि नहीं है? ठीक है, अब खामोश रहो। अब बात मौलाना अहमद रजा, सुनिए, अहमद रजा सुनो। अगर तुम अहमद रजा की बात करोगे, अशरफ अली थानवी की बात करोगे, तो खुदा की कसम तुम काफिर हो जाओगे। बिल्कुल नहीं, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की बात करने से हम कभी काफिर मुसलमान नहीं नहीं होते, हो। थानवी की ये बात करने से तुम काफिर हो जाओगे। अहमद रजा ने अपनी म्यूट कर लो, किताब सुनो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लो। सुनो, अहमद रजा फैजान के भाई ने पढ़ने म्यूट से तुम करवाओ, काफिर हो जाओगे, सवाल बचोगे किए तो नहीं उसी अगर का जवाब मौलवी ले की ना बात लीजिए करोगे तो। पहले। म्यूट करवाओ आलिम कर इन्हें, लो, ने म्यूट सवाल कर लो, पूछा, आराम से सुन पहले लो। शुरुआत में भाई सवाल किए तो उसी का जवाब ले लीजिए। म्यूट भाई करवाओ 10 इन्हें, मिनट या 20 मिनट हम अरे आपके भैया म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, सुनने के लिए म्यूट नहीं है, करवाओ कोई इन्हें, बात मिनट में म्यूट करो भाई, अरे भैया म्यूट कर ले। म्यूट कर लो। हाँ, चलिए तुम्हारे अशरफ अली थानवी जो है ना, वो मैं हवाला इसलिए पेश कर रहा हूँ क्योंकि ये जो तुम मुशरिक कह रहे हो ना नबी अलैहिस्सलाम से मदद मांगने से या मज़ार पे जाके मदद मांगने वालों को, तो ये तुम्हें मुशरिक का फतवा अशरफ थानवी पे भी लगाना है, क्योंकि उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि पीर साहब के पास मुरीद आया उनके मज़ार पे, वहाँ उनने कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दो। पीर साहब ने क्या, पीर साहब ने रोज़ सुबह या रात में उसके तकिए के नीचे 2-2 रुपए रख देते थे। तो उनने मज़ार पे जाके मदद मांगी, पीर साहब ने मदद भी की, और थानवी साहब कह रहे हैं ये होती है करामत, समझ रहे हो, इसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये वाकया उन्होंने लिखा, तो अशरफ थानवी साहब, पीर साहब और वो मुरीद सब मुशरिक हो गए। और जो शुरू में मैंने तुमसे 2 सवाल किए थे उसका भी जवाब दो, और थानवी साहब पे शिर्क का फतवा लगाओ। अभी और भी बहुत से तुम्हारे बुजुर्गों ने मांगा है, उन पे भी तुम शिर्क का फतवा लगाना, ठीक है? पहले वो आयतों का और इसका जवाब दो। भाई म्यूट करके जवाब दो, ठीक है? तो अच्छा। म्यूट ये ओपन सबसे करके। पहले आपने सूरह मरियम की जो कुरान करीम ओपन है ना, ये हाँ, सबसे पहले सूरह मरियम की जो आयत आपने पेश की है, तो आपने ये कहा कि वहां पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि मैं तुमको बेटा अता करता हूँ, ठीक।
وہاں خود حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹا عطا نہیں کیا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغام کو لے کر حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، انہوں نے خوشخبری دی ان کو اور ایک پھونک ماری، ٹھیک ہے، نہ کہ وہ جس طرح سے بارش کا، جس طرح سے ابھی تم ایک اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو مثال دی ہے، اور اگر تم یہ مانتے ہو کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹا عطا کیا، اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ بیٹا عطا کیا، تو جس طرح سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بیٹا عطا کرتے ہیں اور خدا بھی بیٹا عطا کرتا ہے، تو اللہ میں اور جبریل میں کیا فرق رہ جائے گا؟ سب سے پہلا سوال، کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح سے خدا بیٹا عطا کر سکتا ہے اور جبریل بھی بیٹا عطا کر سکتا ہے، جس طرح سے اس معنی کا مفہوم یہ ہے، وہاں تو جس طرح سے معنی کا جو مفہوم آپ نے یہ نکالا ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹا عطا کیا، انہوں نے بیٹے کی خوشخبری سنائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا کہ ان کو جو پھونک مار دو، اس پھونک کے ذریعے سے جو ہے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بطن مبارک کے اندر ایک حمل ٹھہر گیا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ یہ الصلوۃ پڑھ دیں، یہ والسلام دلیل جو بھی ہے پڑھ پیدا دیں، ہوئے، یہ ٹھیک ہے، بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ پڑھ دیں، کون سی بات؟ یہ بات جو آپ نے کہی ہے نا کہ جبریل تم جانا اور ان کے پیٹ میں پھونک مار دینا، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ بھی پڑھ دیں دیکھ قرآن شریف میں۔ قرآن شریف کی فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے آسان ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم جو ہے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آئے تھے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں۔ اور یہ کون فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہو؟ جب مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات کہی، مریم نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں؟ تو فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا کیونکہ تیرے رب فرماتا ہے، یہ ہمارے طرف سے نہیں ہے، یہ تیرے رب کے طرف سے سسٹم ہے، ہم تو ایک قاصد بنا کر لے گئے۔ یہ نہیں ہے کہ جس طرح سے حضرت سلیمان یہ علیہ الفاظ بھی السلام نے جب اس میں تخت کے لکھے بارے میں ہوئے ہیں، فرمایا آیت میں لکھے ہیں یہ الفاظ کون سے آیت میں کیا چیز؟ کہ میں صرف قال قاصد ہوں، کذالک، یہ تیرے رب کی طرف سے ہوگا، میں صرف قاصد ہوں، یہ سارے الفاظ ہاں تو سنو تو، جتنا لکھا ہے اتنا ہی پڑھو میری طرح۔ اچھا تو وہ قاصد نہیں ہوتے تھے کہ جبریل تھے کیا؟ پہلے یہ بتاؤ، بھائی یہ بتاؤ تم، ابھی یہی بتاؤ تم ٹھیک ہے، کیا تھے وہ؟ میں نے تم سے سوال قائم کیا پیغام ہے، دینے والے تم پہنچانے نے والے تھے، کہا، کیا تھے وہ؟ سنو ارے بھائی تو میری آواز ایسی ڈبل آ چیز کا رہی ہے، سوال کرو، تو ایک منٹ، ڈبل آ رہی ایسی ہے، چیز کا سوال کرو ڈبل جو آ رہی ہے ایک میری منٹ، آواز۔ ایسی بھائی میں میوٹ، آپ کہہ رہا ہوں بھائی، تم ایسی میوٹ کر چیز کا لو گے تو سوال میں کرو جواب دے پاؤں گا۔ جو اختلاف میں، تم ٹھیک، اگر پہلے ایسی چیز کا سوال کرو، مثلاً ایک آواز کٹ موبائل رہی ہے ہے تو تمہاری، موبائل کو آپ بھی موبائل کہتے ہو، ہم بھی موبائل آواز کٹ رہی ہے۔ ہمارے نہیں، آصف بھائی آواز نیٹ ورک میں آئیے نا۔ نیٹ ورک میں آؤ بھائی، نیٹ ورک میں آؤ، آ جاؤ آ جاؤ۔ جبریل علیہ السلام تھے کون؟ پہلے یہ بتاؤ۔ فرشتے تھے اور خدا کے پیغام کو نبیوں تک پہنچاتے تھے، وہ جو ہے وہ قاصد تھے کہ نہیں تھے؟ پہلے یہ بتاؤ، یہ وہ نہیں تھے تو انکار کرو پہلے۔ دیکھو، کوئی شخص ہاں دکھاؤ، مزار پہ جا کے یا نبی علیہ السلام سے یہ کہے ہم کہ وہ ہماری مزار پہ اولاد جا ہو کے، پہلے ہم جائے، جو ایک بات کریں، منٹ میں آپ وہی، نے قاصد ہونے سے انکار کر دیا، کس آپ کا؟ کہہ رہے قاصد کہاں؟ دکھاؤ بھائی۔ اور جبریل کون تھے؟ نہیں میں وہ نہیں کہہ رہا تھا، میں یہ کہہ اب رہا کیا تھا کہہ یہ رہے جو تھے؟ باتیں تم کر رہے ہو کہ اللہ نے مجھے ہاں قاصد بنا کے بھیجا ہے، میں تمہارے پیٹ مبارک میں پھونک ماروں، تو یہ ساری باتیں اس میں لکھی ہیں، میں یہ کہہ رہا بھائی، تھا۔ قاصد کی باتیں تو ہر کوئی بندہ کہتا ہے، ان کو تو جو تم ہے کیا مانتے ہو؟ پیغام اب حضرت پہلے جبریل تم علیہ کہہ رہے تھے کہ السلام صرف اللہ ہی دیتا ہے، اب کیا معاملہ ہے یہاں پر؟ ہاں، وہ تو سبب بنے تھے کہ وہ حضرت حضرت سبب مریم علیہ بنے الصلوۃ تھے، والسلام کے پاس خوشخبری، ٹھیک، سبب ہاں، بنے تھے، خوشخبری دینے کے لیے آیا تھا۔ اور سن لیجئے، ہاں اور اب آپ کو اور بتا دیں، سبب بنے تھے، جو اچھا آگے فرشتے، وضاحت کرو۔ سنو پہلے سنو، جو فرشتے بارش کرنے پر مقرر ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو لگا دیا ہے بارش کرنے پر، نہ کہ وہ بارش کرتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ نے ان کو لگا دیا ہے کام کرنے پر۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے اختیار بارش کرنے کا صرف فرشتوں ہی کو ہے، وہ خود اپنے طرف سے کرتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام پہ لگا دیا ہے۔ اب آپ کا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے روح نکالنا، تو بدرجہ اولا ہمارے نبی بھی روح نکال سکتے ہیں جب وہ نکال سکتے ہیں، تو بھائی یہاں نہیں نکال سکتے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
جس کو جس کام پر معمور کر دیا ہے وہی کام انجام دے سکتا ہے، اور کوئی شخص بارش اگر کر سکتا ہے تو کسی مخلوق سے بڑھ نہیں سکتا، مثلا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں بڑھ سکتے کوئی، کیونکہ ان کو اس کام پر معمور کیا گیا، تو یہ ضروری نہیں کہ اگر جو کام اگر وہ کر لے تو ہر بندے کو یا اس سے بڑا ہو وہ کام کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بیٹا عطا نہیں کر سکتے ہیں، نہ بیٹی عطا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ کوئی لڑکا عطا کر سکتے ہیں، نہ لڑکی عطا کر، نہ کوئی زندہ کر سکتے ہیں، نہ مار سکتے ہیں، یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور ایک ہے حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے روح نکالنا، تو کیا مطلب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی روح نکال سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، اس لیے نکال سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جس فرشتے کو یا جس مخلوق کو جس کام پر معمور کیا ہے وہی کام وہ انجام دے سکتا ہے، نہ کہ وہ کوئی دوسرا انجام دے سکتا ہے۔ اور آپ نے جو قرآن کریم کی جو آیت پیش کی تھی اور ہم آپ کو پڑھ کے سنا دے رہے ہیں، تو حضرت فرشتے نے کہا قال ربک هو علیہ حین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا۔ پہلے کی آیت قال انما ہلو ہاں قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم یکایک بول اٹھی، حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگیں کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، کیونکہ وہ بہت پاکیزہ تھیں۔ تو قال انما انا رسول ربک، اب دیکھ لو رسول کے معنی کیا ہے، رسول کے معنی یہاں قاصد کے، یہ بات یاد رکھ لیجئے، خود کہہ رہے ہیں میں رسول ہوں، قاصد ہوں، اور قاصد کا کام پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے۔ کوئی مثلا جیسے کہ کوئی یہاں جس کو ڈاکیا اگر ہم آپ کہتے ہیں کوئی خط لے کر بھیجتے ہیں، تو اس کو وہ خط جو ہے خود نہیں لکھتا ہے، نہ خود اس خط کا مالک ہوتا ہے، بلکہ یہ اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے بات کو پہنچا دینا۔ خود سنیے قرآن کریم کی آیت قال انما انا رسول ربک، کہا میں تیرے رب سے، ہاں میں تیرے رب کا فرستادہ ہوں، یعنی ایک قاصد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ خود قاصد دیکھ لیجئے، آپ اس سے پہلے آیت پڑھے ہی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ حافظ نہیں، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ کچھ پڑھنا آتا ہے، آپ ایسے چل دیے ہیں۔ خود اس سے پہلی والی آیت میں پڑھیے، قاصد کہا، نہ کہ میں عطا کرنے والا ہوں، کہ میں ہم اختیار ہمارے پاس ہے، اور قاصد کا کام دینا نہیں ہوتا ہے، قاصد کا کام ہی ہوتا ہے، آپ گوگل سے چیک کر لیجئے، کہیں سے چیک کر لیجئے، قاصد جب قاصد پوچھیں گے اسے قاصد کیسے ہم کہتے ہیں تو بتائے گا کہ پیغام پہنچانے والے کو کہتے ہیں۔ اور ہاں اس کو کھولو تو نہیں، ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو صحیح کرو، ٹھیک؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں سنو پہلے، لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا کہا، ٹھیک ہے، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ تو یہاں دینے سے مراد یہاں نہیں کہ خود بذات خود عطا کرنا ہے، جو لکھا ہے وہ دیکھو پڑھو، بھیجا مراد مت پڑھو، کیا مراد نہیں لکھی ہے وہاں پر، جو لکھا ہے وہ پڑھو۔ تو اچھا، یعنی لفظی معنی لیں گے یا اس کے جو قرآن کا معنی ہے وہ لیں گے کہ لفظی معنی لیں گے، یہ جو بتاؤ؟ لکھا ہے وہ لیا جائے گا نا، یعنی جو لغوی معنی لیا جائے گا کہ اصطلاحی معنی لیا جائے گا؟ اصطلاحی معنی لوگے نا، تو اصطلاحی معنی میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوگا؟ ہاں، کہ میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں۔ یعنی تو بیٹا دینے کا اختیار آپ یہ مانتے ہو کہ یہ جبریل علیہ آپ الصلوۃ بتائیں والسلام گے، کو اس ہے؟ کا جواب آپ دیں گے۔ آپ نے پچھلی آیت نہیں پیش کی تھی کہ اللہ ہی کو اختیار ہے، اللہ ارے ہی بھائی، اولاد دینے والا ہے، تو میں نے یہ آیت آپ کو جواب میں پیش کی ہے، جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں بیٹا دے رہا ہوں، تو اس کا جواب آپ دیں گے۔ تو اب یہاں کیا جبریل علیہ السلام کو مشرک بولیں گے آپ؟ استغفر اللہ اللہ۔ کے بندے، قال انما انا رسول ربک، رسول کا قاصد کا کیا کام ہوتا ہے بتاؤ؟ تم اپنی بات مکمل کر لو، پھر میرا ٹائم شروع ہوگا، پھر میں بولوں گا۔ یہاں جو رسول کہہ کر اس خود یہ آیت وضاحت کر رہی ہے کہ اللہ ہی کے طرف سے وہ گئے تھے اور خوشخبری سنانے گئے تھے بیٹے کی، نہ کہ خود بذات خود انہوں نے بیٹا عطا کیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری سنانے کے لیے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے تھے۔ آگے ٹھیک ہے، آئیے۔ اللہ کے حکم سے آئے تھے وہ رسول قاصد، اس کا تو میں نے انکار ہی نہیں کیا تھا، میں نے یہ کہا ہاں تھا کہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا قاصد ہوں، تمہارے پیٹ مبارک میں پھونکنے کے لیے میں آیا ہوں، یہ سب کہاں لکھا ہے؟ یہ پوچھ رہا تھا میں، تم قاصد پہ چلے گئے۔ دیکھو یہ بات تم مان رہے ہو نا، یہ تو ہے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے تھے، کہنے کا مطلب یہ ہے بالکل، جو انہوں نے بیٹا دیا ہے، بیٹا جو انہوں نے وہ پھونک اپنے ماری تھی، اور جو پھونک کے اندر سے جو چیز ان کے پیٹ میں گئی تھی
وہ بیٹا کہاں سے آیا، وہ کس نے دیا؟ وہ جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تعالیٰ نے نے دیا۔ دیا۔ اب تم وہ آیت پڑھو گے جس میں جبریل علیہ السلام نے کہا ہو اے اللہ تو وہ مجھے دے دے تاکہ اس چیز کی پھونک میں پھونک مار دوں، یہ چیز یعنی کی آیت یعنی تم پڑھو گے۔ یعنی ٹھیک، یعنی آپ کا یہ کہنا ارے ہے کہ یعنی بیٹا بیانی جو، چھوڑو، وہ دلیل پڑھو۔ ارے بھائی تو جو آپ جو کہے گے اعتراض کرتے تو میں پوچھ رہا ہوں وہی کہ کیا بیٹا جو ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ان کے بطن مبارک سے، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدا کیا عطا کیا؟ ہو گیا نا؟ اب میں بولوں؟ وہ 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 حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیا، ہم یہ پوچھ رہے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ یہاں تو جبریل علیہ گونگا السلام کیوں خود ہی پیدا کہہ رہا ہے، کرے؟ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں خود۔ یعنی تو آپ یہ مانتے ہو نا کہ بیٹا ارے دینے بھائی کے کیوں اختیار نہیں جبریل علیہ مانیں گے؟ الصلوۃ جب والسلام؟ وہاں انہوں نے کہا ہے تو کیوں نہیں مانیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ نہیں، آپ ہاں انکار کرتے ہو کیا آیت کا؟ کہہ دو بالکل آپ آیت کا انکار انکار نہیں، کرتے ہو۔ لیکن آپ استغفر ہمارے اللہ، ترجمے استغفر کا اللہ، انکار لا کرتے حول ولا یہ قوت۔ سنیے کیوں؟ پہلے زکیہ، زکیہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ہیں، حافظیہ نہیں ہے رے۔ تم زکیہ کا ترجمہ کرو زکیہ بھائی۔ مطلب پاکیزہ، پاکیزہ۔ کس؟ ہاں، پاکیزہ ہوتا ہے نا زکیہ کا مطلب، ہاں، ٹھیک ہے۔ اور غلامن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلام ایک ایک لڑکا لڑکا، ہوتا ہے، ایک لڑکا لڑکا۔ لڑکا لڑکا ہاں، بیٹا غلامن ایک لڑکا، زکین پاکیزہ، کروں، ہوں۔ ٹھیک ہے، پاکیزہ۔ کیا دقت ہے؟ کروں کا معنی کہاں سے کر رہے ہیں آپ؟ ارے یار پیچھے آؤ، فرمایا لی احبا، تاکہ عطا کروں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا، لی احبا کون سا، سنو، لی احبا کون سا سیگا ہے؟ ابھی وہ چھوڑو، لی احبا تاکہ عطا کروں۔ خاموش رہو، خاموش رہو۔ اگر میں ایک آیت کا ترجمہ بھی غلط کروں تب تم بولنا یہ تم نے غلط کیا ہے۔ یہاں لکھا ہے، بھائی اب ہم خاموش رہو بھائی، یہاں لکھا ہے لی احبا تاکہ عطا کروں، ٹھیک ہے، لگی تجھ کو غلامن ایک لڑکا، ذکی ان پاکیزہ۔ اب یہاں پر جو ترجمہ ہے وہ واضح یہ ہے کہ عطا کروں تجھ کو ایک پاکیزہ لڑکا، ٹھیک ہے۔ اب تم کہہ رہے ہو ہم اس ترجمے کا انکار کرتے ہیں، تو بتاؤ اس آیت میں، یعنی کہ تم نے آیت کا انکار کر اگلی دیا آیت پڑھو، اگلی آیت پڑھو، آگے اپنے۔ آگے والی آیت پڑھو۔ تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھو کہ تھانوی صاحب نے کیا ترجمہ کیا ہے اس میں۔ بھائی اللہ کے بندے، آگے تو آیت پڑھو گے، اس کی تو وضاحت ہو جائے گی، آگے پڑھو اس کی آگے۔ تم پڑھو گے آگے، میں نے تو جو مجھے ثابت کرنا تھا وہ کر بھائی دیا۔ دلیل تم جبریل دو گے علیہ تو پڑھے السلام نے ہم۔ کہا کہ میں بیٹا دینے آیا ہوں، تم نہیں مانتے یہ آیت کو؟ آگے تو پڑھو، بالکل میں مانتا ہوں، میں دینے آیا ہوں، عطا کرنے آیا ہوں، کیا ہے اس کا مقصد، کیا ہے اس کو، اب پڑھو آگے تو آگے، وہ تو پڑھو۔ تم پڑھو گے، وہ تم پڑھو گے۔ اچھا دلیل، دلیل جو تم دو، آیت دلیل ہم میں پڑھیں، نے بہت دی شکریہ۔ تھی، جو دلیل مجھے دینی تھی وہ تو میں نے دے دی۔ اب تم پڑھو گے آگے، تم بتاؤ گے کہ کیا ہے اس میں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا میں دینے آیا ہوں، میں نے عطا کیا ہے، اور کسی آیت میں تم مجھے لا کے دکھا دو کہ اللہ نے کہا یہ مجھ سے بیٹا لے جا، یہ مریم کو دے دے۔ یہ اگر آیت میں ایسا لکھا ہے تو تم مجھے دے دو، بتاؤ۔ تو اس کا مطلب ایک منٹ، اس کا مطلب ایک منٹ، جو میاں بیوی، ایک منٹ، جو میاں بیوی ملتے ہیں تو مرد کے نطفے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب مرد پیدا کرتا ہے، اس کا مطلب اس یہی ہے کا نا؟ مطلب تم بتاؤ گے، کیونکہ تم نے ابھی کیا کہا تھا تبھی اب ہم تھوڑی دیر سمجھ گئے پہلے، ایک یہ سیکنڈ، مطلب ایک اگر سیکنڈ، کوئی خاموش رہو۔ تم نے تھوڑی بھائی دیر پہلے کہا تھا، سن تو لو بھائی، تم نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ اللہ ہی دیتا ہے، اور اس سے بالکل تم نے جو مزار پہ جا کے لوگ یا نبی علیہ السلام سے مانگتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارا اولاد نہیں ہو رہی، کرم فرمائیے، تو تم نے کہا کہ وہ سب غلط ہے۔ تو اب تم نے اللہ کے قرآن لیے کریم سنیے، مقید اب کیا، اس کی اب سنو ہم پہلے، سنو پہلے، یہ بھی قرآن کریم میں ہی ہاں ہے، دلیل۔ وہاں تم نے مقید کر دیا کہ صرف اللہ دے گا، لیکن میں نے تمہیں دلیل دی کہ جبریل علیہ السلام دے گا۔ اب تم اس آیت کا انکار کرنے پہ لگے ہوئے ہو، استغفر اللہ بول رہے ہو، اللہ کے کلام پہ استغفر اللہ بول رہے ہو، تمہیں کچھ لگ بھی نہیں رہا۔ اب میوٹ کرو، میں دیتا ہوں اس کا یعنی جواب۔ آپ کا، آپ یعنی کا اللہ کے میرا بندے، نہیں، ارے بھائی ہمارا تو عقیدہ ہے، ہم تو نبی علیہ السلام سے بھی عرض کرتے ہیں۔ ایک منٹ فیضان بھائی، ایک منٹ، ابھی تک، ہاں یعنی اگر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم اس میں ایک بات کہتے ہیں آپ کو، امن بھائی، ارے بھائی ایک بات بتاؤ، جب آپ بات کرنے کے اہل تھے تو پھر آپ ان کو کیوں لے کے آئے نہیں فیصل بات بھائی؟ ہے کہ ہم اپنے موقف کے ٹائم میں بات کر رک سکتے جائے ہیں، یہ رہو بھائی، بات رک پہلے جائے، بولنے دیں، یہ بولنے موقف دیں، کی فوکس بولنے نہیں، دیں۔ ہم بیچ میں بول ہی نہیں رہے، آپ نہیں بیچ میں نہیں بول بھائی، رہے ہو، اگر آپ یہ بات بات کے اہل تھے تو ہے، آپ ان کو کیوں لے کے آئے؟ ریکارڈ میں بھی رکھ رہا ہوں، ریکارڈ میرے پاس بھی چل رہا ہے کہ بات شروعاتی میں بتایا ریکارڈ کہ نہیں، میں اپنے آپ موقف پہلے کے ٹائم میں اہل تھے بات تو رعوف بھائی آپ بات میری کر آواز لیتے۔ آ رہی ہے؟ ٹھیک، ہاں اب بتاؤ فیضان بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کریم کے سنیے،
इस आयत की खुद अब भाई अगर तुम आप जो लोग कह रहे अच्छा हो, खासा सुनिए बोल लिए कुरान ना, करीम अब की मुझे आयत बोलने सुनाइए। दो। तुम आसिफ लोगों ने भाई बोल लिया ना, अब मुझे हमें बोलने दो, म्यूट कर लो आसिफ भाई सब लोग। एक सेकंड, आसिफ भाई की दोस्त एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड हाँ रुकिएगा। बोलिए। जैसे आप बोल रहे हैं कि आपने एक आयत सुना है अमन भाई, आप बोल रहे हैं कि उसमें आप उस आयत को मानते हो या नहीं मानते हो, क्योंकि इन्होंने कह रहा है कि आगे आप बढ़िए, आगे का आयत में खुलासा लिखा है, तो आप बोलते नहीं, या तो आप आयत को मानते हो या मैंने नहीं मानते, कहा मतलब तुम पढ़ दो, आप वाला खुलासा बात तुम कर पढ़ रहे हैं। दो। मैंने ये नहीं नहीं नहीं, कहा एक कि सेकंड, मत नहीं आप नहीं आगे मानता, बढ़ेंगे, एक मैंने कहा सेकंड, तुम पढ़ दो वो अमन भाई, खुलासा। अमन भाई अरे एक अमन सेकंड, ये भाई खुलासा आप बात पढ़ेंगे। करें इनसे, और अरे एक फैसल मैंने भाई सेकंड, जो कहा थानवी कि ये साहब का खुलासा, तर्जुमा है उसमें एक आप ना सेकंड सुने बोलें। सुने, खत्म हो जाएगा, एक सेकंड, मेरा लंबा नहीं है, एक सेकंड। फैसल भाई जो भी नाम है आपका, सुनिए मेरी बात। अब म्यूट कर लें। ये लोग कितनी देर बोले मैंने सुना था ना, तो नहीं, जहाँ आप तो ज्यादा बोल रहे हैं, ये लोग सुन रहे हैं, सुनिए सुनिए, हमारा एक सेकंड का मौकिफ है, खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपना जारी रखिएगा, ठीक है? हाँ, मैं अपना मौकिफ के टाइम में बोल रहा हूँ, ये हाँ। कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि एक आयत के आपने बोला, वो बोल रहे हैं कि आगे आप पढ़िए, तो बोल रहे हैं कि नहीं, आप इस आयत को क्या आप इनकार करते हैं, नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह आपने पढ़े, तो क्या आप वो काफिराना वाला मुस्किरीन वाला हरकत नहीं है, जैसे आज के हिंदू कहते हैं हमारे हिंदू भाई साहब की कुरान में लिखा है कि काफिरों को जहां पाओ वहां उनके, काफिरों जहां पाते हो वहां गले काट दो, है? ये तो क्या उस आयत एक ही आयत को लिया जाएगा कि आगे को उसका आगे का भी वजह देखा जाएगा, किस बिल्कुल सही काफिरों बात, को आगे खत्म करने के लिए? बिल्कुल सही बात। अरे तो आप भाई एक वो आयत आप आप मत एक आयत को लीजिएगा, लेके बैठ आगे जाते हो उसका ना, आप समझो कुरान इस चीज खुद को। अपने आयत का अगली का वजाहत करता है, ठीक है? ठीक तो आप ठीक एक ही बिल्कुल। चीज करते हैं कि आप भी इनकार करते हैं, ये अगली बताइए में आप क्या क्या इनकार लिखा है, करते हैं अगली में क्या कि लिखा है वो भी वहाँ बताओ। कत्ल कर दो, अगली में क्या लिखा है, हैं? क्या लिखा है अगली में, वही लिखा है भाई, जो अरे नबी क्या वसल्लम लिखा के है। वही ना वजाहत कुरान खुद किया है कि जो तुमसे तुम्हारे घरों से निकाल अरे दिया है, तुम्हें कत्ल करने की साजिश कर उनसे जंग करने को हो गया, कहा अब गया है। म्यूट कर लो, अब म्यूट कर लो, हो गई तुम्हारी बात। अब मैं जवाब दे देता हूँ सारी बात का, ठीक है? इन्होंने कहा भाई तुम भी म्यूट कर लो, भाई आसिफ भाई तुम भी म्यूट कर लो 1 मिनट के लिए, क्योंकि बाज़ औक़ात आवाज़ डबल हो जाती है। देखो, अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि अगली आयत पढ़ो, चलो मैं पढ़ देता हूँ फिर अपनी बात शुरू करता हूँ। यहाँ लिखा है, हज़रत मरियम ने कहा कि मेरे यहाँ लड़का क्यों कर होगा, मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं और मैं बदकार भी नहीं हूँ। ये उसके आगे की आयत है, ठीक है? अब सुनो, कहने का मतलब ये था कि इन्होंने कहा कि अल्लाह ही बेटा और औलाद देता है, ठीक है? उसके बाद इन्होंने कहा कि मज़ार पे जाके किसी से मांगना औलाद या नबी अलैहिस्सलाम से, ये शिरक है, ये साबित कर रहे थे। अस्तगफिरुल्लाह, यानी अल्लाह के लिए मुक़य्यद किया। तो मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम की आयत इसीलिए दी थी इन्हें, ताकि इनको मैं उस तरीके उस तरफ लेके आऊं जिस तरफ नहीं, से आप ये गलत भटके हुए तरीका चल रहे इस्तेमाल किए जनाब, हैं। फैजान आप भाई गलत एक तरीका मिनट इस्तेमाल म्यूट किए। कर लें, फैजान भाई म्यूट कर लें। मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको क्योंकि ये एक ही आयत पेश करके, जैसे कि इन्होंने कहा ना मुशरिकीन वाली हरकत, कि वो एक ही दलील देते हैं, जहां पाओ वहां कत्ल कर दो, आगे की पढ़ते ही नहीं, ऐसे ही अल्लाह के ताल्लुक से इन्होंने एक ही आयत पेश की कि अल्लाह ही औलाद देता, बकाया कुरान शरीफ को छोड़ दिया। दूसरी जगह की आयत तो हमने पेश की जिब्रील अलैहिस्सलाम वाली। तो क्या पता चला, तो पता ये चला कि अल्लाह, अब ये खुद ही कह रहे हैं उस चीज को, वो कहते हैं ना कि फंसा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, खुद अपने आओ दाव में सयाद फंस गया। अब ये खुद ही अपने जाल में फंस गए, किसमें, अब ये कह रहे हैं कि देने वही आए थे, दिया उन्होंने है, आप मेरे लेकिन प्यारो, ठीक, अब आप खामोश बात रहो। समझ गए, बाद में सुनो। आसिफ भाई खामोश अब रहो। हम सुन लिए, अब सुन ना ना लिए मत भाई, सुनो, सुन लिए, पहले वही बात मेरी कह सुन रहे लो, हो। पूरी सुन लो अमन पहले। भाई उनका भी सुनिएगा, सुनिए, अरे आप मेरी पहले अपना बात सुन रहे हैं, मुकम्मल फिर हो बात जाएगी सुन पहले रहे तब हैं, आप मिनट लोग सुनूंगा का ना बात यार, सुनिएगा। दीजिएगा, कैसी अभी बातें कर रहे हो एक तुम एक लोग। बात आगे चिल्लाओ। मिनट का बात करने का टाइम भी दीजिए। अरे तो एक मेरी तो घंटे तक आप मुकम्मल होने बोलते दो रहते हैं, यार, आपको मैंने जब उनकी तक फैसल कितनी भाई देर तक आप ही सुनी, बात कर ऐसे लो ना बात नहीं यार, आप होती। बात जा आपकी। म्यूट करो, जब मैं जो खामोश हो जाऊं आप आयत तब बोल आप आप रहे पढ़े हो, बोलना। थे उसकी और मैं पहली तफसीर चीज तो करता हूँ, अमन भाई एक सुनिए। बात बताओ, इनसे पूछो फैसल साहब से, ये जो तर्जमानी पढ़ी जा रही है तो थानवी साहब की तर्जमानी, ये तो ओनली मुस्लिम है ना, अब ये एक मिनट देवबंदी रहो बन भाई, गए। आप म्यूट कर लें 1 मिनट उसकी रुको। तफसीर मैं करता हूँ, 1 मिनट, एक रुकिए। मिनट अब है, ये बंद आसिफ है, भाई म्यूट कर बाहर लो। निकले अपने फैजान, दोस्त को फैसल गुलामत भाई आप भी जबरिया की म्यूट कर लो, तफसीर सारे करता हूँ, लोग म्यूट सुनिए करो। तफसीर तबरी मैं लिखी है। म्यूट करूंगा, फिर चाहे जितना बोल लेना, ठीक है? मैं म्यूट कर लूंगा, मेरे फिर बोल प्यारो, लेना, मैं आपको मेरे नहीं दोस्त, रोकूंगा। मेरे भाई, मैं जो सुनो तो, आपने जो आयत कुरान प्यारो करीम की जो दोस्त और आपने भाई पढ़ी थी, रुको यार, मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो, क्या बात है? जब मैं म्यूट कर लूं तब आप बोल लेना, भाई क्या मसला है, मेरी तो बात पूरी होने दो। तो मैं इन्हें जहां लाना चाहता था, मैं यहाँ वहां पे ये लोग आके खड़े हो गए, और अब ये कह रहे हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो दिया है वो अल्लाह की अता से दिया है। अब यही बात कोई शख्स ये कह दे कि नबी अलैहिस्सलाम से हम मदद मांग मैं ये रहे हैं, खामोश, मैं नहीं खामोश, मैं एकदम ये नहीं कह रहा हूँ खामोश, कि उन्होंने दिया है, बिल्कुल नहीं दिया है। खामोश। पहले सुन लो, जो दिया से मुराद तुम ले रहे हो वो दिया नहीं है। हम तुमको अब कुरान करीम की इस आयत की तफसीर सुनो पहले, तुम इधर उधर ना बहको, सुनो। अरे खामोश रहो तफसीर पहले, तबरी, खामोश रहो। तफसीर तबरी उठाओ, सुनो, अरे तफसीर ये तबरी भाई आप को आप उठा चुप के हो खामोश जाओ देखो। कराओ भाई। पहले, कौन है ये?
चुप हो चुप अपनी बारी में चलो बोलना, पहले अपनी आप बारी बोल में, चुके हो इस आयत की हम अपनी बारी में बोलना लेकिन भाई। वो तुम्हें अभी हम लेके आए तुम्हारे लाइन में। थानवी साहब की भी तफसीरें पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर फिर रोते ये फिरोगे। तो हम 1 मिनट 30 सेकंड तक रुकेंगे, 30 सेकंड बस, अब नहीं, आगे 30 ज्यादा नहीं सेकंड नहीं रुकेंगे। रुकोगे, तब तक हम रुकोगे 10 जब मिनट तक मेरा रुकेंगे। मौके पूरा अपने नहीं हो मौकिफ से जाता। पीछे मत हटो बोल रहे भाई। हो यानी तुम 1 घंटा तक अपना मौके थानवी बयान करो, साहब, मैं 1 घंटा थानवी तक साहब ने तुम्हारे वो जो मजार पे वो मदद मंगवाई है, वो भी मुशरिक अरे हो गए भैया ना, वो भी उसका भी एक जवाब दोगे। अभी रुको पहले, तुम तुम यार खामोश रहो पहले, तुम खामोश रहो 1 पहले, मिनट पॉइंट वाली बात पहले। तुम हमारे अमन भाई, अकाबिर के सुनो, खामोश अगर रहो हमारे पहले। अकाबिर तक मसले ले जाओगे अमन तो भाई फिर आप तुम्हारे थोड़ा अकाबिर को खामोश मैं भी रहिए, छोड़ूंगा। थोड़ा इसका भी अरे सुनिए तो मदरजा हमने का कौन काम सी हो गंदी जाएगा, बात उतार कर हो दी जाएगा यार? इस हिसाब तुम्हारे से। किताब में लिखा हुआ है, अशरफ अली थानवी साहब लिख रहे हैं कि पीर साहब से उनका मदद मांगी आइएगा, मजार पे सुनिए जाके, पहले एक तो वो मौकिफ जो आप थानवी साहब रखे मुशरिक उसका हो तो गए ना। खत्म करिए, उसके बाद दूसरा मौकिफ पर न जाइएगा। अरे ये तो पहले तुम आप लोग पूरा बोलने एरिया दो, कवर कर दीजिएगा। तुम लोग बोलने अरे दोगे भैया तब ना। बोलने दो ना, क्या नहीं आ नहीं गए कि तुम बोले, असली रंग पे अपने। आप एक अरे लेक्चर दे रहे क्या हैं कर जनाब, रहे हो सुनिए यार, मेरा क्या कर रहे अरे हो तुम लेक्चर लोग? तो जनाब आप दे रहे थे। खामोश, सब कोई खामोश, आप बिल्कुल लोगों ने सब लेक्चर दिया, मैंने सुना, रुके रुके सुना आप था सूरह ना। मरियम का आयत इनने बताए हैं, नबी पढ़िए। अलैहिस्सलाम पर झूठ सूरह बोला मरियम का कि वो आयत ये बताए नहीं हैं, कर पहले उसका सकते, जवाब वो सुन नहीं लीजिए, कर उसके सकते, बाद आप जिब्रील तफसीर पर अलैहिस्सलाम जाइएगा, ये नहीं कर वजाहत पर सकते। जाइएगा, ठीक है। तमाम इनने झूठ सुनिए। बोले, मैंने कुछ अरे कहा? सुनिए सुनिए, इनने अरे तमाम भाई अपनी रुक जाओ, बारी में भाई झूठ यार बोले, भाई रुक जाओ रुक मैंने जाओ कुछ रुक कहा जाओ, नहीं, यहीं पे रुक रुकना जाओ। नहीं है, पहले रुको, पहले सुनो, अरे सुनो, अरे भाई जहाँ म्यूट करो, अरे म्यूट में ये चुपचाप हो खाली जाओ सुनने नहीं भैया, आया। वो चुपचाप उसका हो जाओ नहीं, आप जवाब भैया, दे सूरह चुपचाप मरियम सुनो के सुनो आयत सुनो। पर ही रुकिए आप, अमन भाई, खामोश आप रहो, सूरह मरियम के बोले थे उस पर पहले रुकिए, उसके बाद आप थानवी पर जाइएगा, आप तफसीर पर अपना जाइएगा, थानवी सुनिए पर तो पहले। तफसीर पर या अरे तफसीर पर। भाई सुनिए, पहले आप उनके सूर्य मरियम के आप पर रुकिए, उतना ही पर आप पहले वहां पर क्लियर हो रोकिए जाए, नहीं, पहले उसके बाद जवाब। आगे हाँ बढ़ा हाँ, जाए। सूर्य मरियम की 1 मिनट, सूर्य मरियम की जो एक आयत काम आपने पढ़ी करो, थी उसकी कॉल हम काटो, तफसीर यहाँ कर से देते आपस हैं, में सुन जाके लीजिए। बात कर लो तुम लोग, यही करने आए ना हाँ एक तुम मिनट तुम लोग, भाई, तुम फैसला आपस कर में लो जाके कौन बात बात कर लो। करेगा। नहीं मरियम अपना की आयत के यूट्यूब क्या चैनल तफसीर कर के रहे लिए हो? व्यू बनाना है तो आप बनाइए, आपको अपना यूट्यूब आपस चैनल के में लिए बनाना जाके, है तो बनाइए। आपस में जाके अरे ये बात कर लो तुम्हारा जो जाके। धर्म है ना, मरियम को आप चलाना कभी था, मुस्लिम, कभी शायद से पैगंबर, आपने कभी उसको डॉक्टर पहले वजाहत इसरार, खत्म कभी हो जाए, अरे तारीख उसके बाद मंजूस। आप ये भाई, आगे तुम पेश लोगों कीजिए। को इतना भी नहीं मालूम कि जब एक अरे बोले तो अमन बीच भाई में नहीं इस बोलते। आप तो अमन खामोश भाई अरे रहो। ये सुनो पहले इधर इसलिए बोल सुन, रहा है ना कि हम वो बौखला गए। ये भाई जिब्रील मेरे प्यारे अलैहिस्सलाम की एक सुनो आयत तो पे क्योंकि बौखला गए, क्योंकि पैगंबर, उन्होंने अल्लाह के लिए मुकय्यद कर दिया था, हाँ तो ये मुकय्यद कर दिया, अब अल्लाह किसी को कुछ आगे दे की ही नहीं आयत है। सकता। अस्तगफिरुल्लाह, अरे अल्लाह के ऊपर कैद आगे लगा की आयत देते हैं सुनो ये तो लोग, पहले। अस्तगफिरुल्लाह। अरे भैया तुम खामोश सुनो रहो, अस्तगफिरुल्लाह तो रब्बिल पहले मिन हमारी कुल्ली। पहले बात। खामोश अल्लाह के रहो बस सुनो भाई, बस, तो आप खामोश रहो पहले, खामोश नहीं, रहो। अरे सुनो अब तुम भाई सुनो, हमारे सुनने का भी मादा रखो। अब जब तुम हमारी दलील पहले पे जब सुनो। तक मैं बोलूं नहीं, अगर बात तुम्हारे सुनेगा झूठ तुम का कुरान जवाब ना दे खोल दूं, के तब तक तुम नहीं बोलोगे। तुमने अभी नबी अलैहिस्सलाम पे झूठ बोले तमाम के, नबी नहीं अलैहिस्सलाम ये बिल्कुल नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, कि ये जिब्रील लोग ऐसे ही अलैहिस्सलाम ये करते नहीं हैं कर कि सकते, अल्लाह वो के नहीं कर मुकर्रब सकते। बंदों की पहले सुनो, गुस्ताखियां पहले करते हैं। पहले इस आयत की तफसीर सुन ले, पहले इस आयत की जब तक तफसीर नहीं सुन तफसीर लेगा नहीं एक सुनना मिनट है, इस तफसीर अरे नहीं सुनना। सुन, पहले इस आयत घनचक्कर की ढंग तफसीर, से बात तफसीर कर तबरी पहले। उठा, तफसीर तबरी आइए जो तू तेरी तमाम असली अहमद देवबंगियत पे। रजा के लोग मानते हैं और बरेलवी भी मानते हैं, अबे सुन ले सुन, तफसीर तेरे ये थानवी काबा को की इस्लाम मुसलमान में साबित तकिया की करके दिखा तफसीर। पहले तू। एक मिनट रहो भाई, चलो तेरा सुन क्या लो था? इनकी, सुन थानवी, लो, हटाओ, सुन लो। तो अहमद रजा को अगर मुसलमान साबित कर दे 10 लाख रुपए के इनाम है। अबे जा पहले, तेरे थानवी ने गवाही दे दी अल्लाह हमारे की कसम मुसलमान खा के होने की। कहाँ कहता से हूँ, आप आज लोग से आगे बात तेरे देखेंगे करेंगे। फिर थानवी से लिखा। पूछ ले जाके, अहमद उसने रजा गवाही दे दी। सुनिए तेरे सुनिए, थानवी से अहमद रजा साबित ने कर हो चुका है, सुनिए उनका राउफ ईमान। भाई सुनिए, एक तेरे मिनट, एक थानवी अहमद से मिनट, रजा पूछ राउफ ने जाके। भाई, लिखा है, सुनिए इनने सुनिए, कहा अहमद रजा तेरे को कि अगर गैब में तेरे मदद मांगना शिरक है, एक मिनट थानवी ने गैब में मदद मांगना पहले लिखा तेरे है, तो थानवी पे काफिर कोई कौन शिर्क का हुआ? फतवा लगा। मुशरिक कौन हुआ? एक मिनट थानवी एक मुशरिक हुआ मिनट कि नहीं हुआ? ए ओनली मुस्लिम, ओनली क्रिश्चियन, भाई ये कभी सुन ले बताओ, पहले पैगंबर, कभी पहले थानवी डॉक्टर ने इसरार, कभी गैब में तारिक मदद मंजूस। मांगना लिखा है, तो थानवी भाई मुशरिक सुन हुआ लो कि नहीं एक हुआ? खबरें मिनट, तो ले रहा अहमद हूँ रजा अब्दुल खुद भाई, काफिर आप है, सुन खबरें लो तो ले अहमद रही अरे है, वो सब छोड़ो, कहाँ अरे थानवी तेरा मुशरिक हुआ थानवी कि नहीं गया हुआ? कबर के ठीक ऊपर, है। नहीं तो एक आपसे तेरा बात हुई थानवी थी, कबर आप के नहीं, ऊपर गया। आप बात को बहुत बिगाड़ रहे हैं अब्दुल भाई, यहाँ बात आप देवबंदी बरेली के ला रहे राउफ हैं भाई एक और मिनट, एक मिनट,
रुक जाओ रऊफ भाई रुक जाओ। चलो भाई बताए तफसीर, आप मौजूद से आप अब भटक रहे हैं। ये बताओ तुम लोग, मुझे पता है या खिचड़ी करने आए हो, बात करने नहीं आए हो। अब ये बताओ कितना टाइम अरे चाहिए तुम्हें बोलने तफसीर के लिए? सुनो तो, इस अच्छा आयत की दोनों को तफसीर एकदम सुनो, 5 इस 5 आयत की तफसीर मिनट दिया सुनो। जाए। सुनिए कितनी अमन देर भाई, चाहिए तुम लोग भाई को आपका बोलने नाम के क्या लिए? है? अमन भाई आप सुनिए, आप भी 5 मिनट लीजिए, 5 ज्यादा लंबा सेकंड नहीं। अरे आसिफ तो भाई इनको क्या 30 10 सेकंड मिनट हमें दे दे दूं? दीजिए, 1 5 मिनट। मिनट ये अभी बोले हैं, 5 मिनट फिर दूं? क्या मामला है 30 ये? सेकंड हमें दे दीजिए, 1 मिनट। 30 सेकंड हम बोलेंगे, 30 सेकंड आप बोलेंगे। पहले तुम्हारे जो बात पहले झूठ तुमने तमाम बोल फैलाए हैं, या उसका तो जवाब दे दूं? तुमने पहले जो ये सुनिए कहा माइक कि पे नबी नहीं, अलैहिस्सलाम ये नहीं दे सकते, जिब्रील अलैहिस्सलाम वो नहीं कर सकते, ये तमाम झूठ जो तुमने बोले हैं, कहाँ? पहले सुन इसका ले, तो जवाब दे नहीं दूं? पहले जब तक तेरी कुरान करीम में जो कुरान करीम की जो आयत आपने पढ़ी है उसकी तफसीर मैं खुद तफसीर तबरी उठाया हूँ, उससे मैं कर रहा हूँ। तुम सुन पहले, जो तुम बरेलवी भी मानते हैं, सुन लो, मैं अपने घर से नहीं कर रहा हूँ, उठा कितनी के देर अब बोलोगे ये स्क्रीन बताओ शॉट भेज पहले, देता कितनी हूँ। देर? मैं 30 सेकंड बोलूंगा। खामोश हो, ठीक है, अब बोलो। 30 सेकंड आप भी बोलोगे, नहीं कि 1 घंटा बोलोगे, ठीक?
पहले उससे तुम्हारे पहले देखो पहले मेरा की 30 झूठों सेकंड का दे। जवाब दूंगा उसके बाद। हाँ 30 सेकंड दे सकते हो, 1 मिनट पहले दे, सेकंड देख, हाँ सेकंड देख, ठीक। लिआहब, हाँ हम देख रहे हैं। लिआहबा लकी गुलामन जकिया की तफसीर मैं आपको करता हूँ, तफसीर तबरी है, और उठा के देख सकते हो ये पूरी। हम आपको कहो ये तो अरबी नहीं आती है ना इनको। अब अरबी आया ना आए, मैं आपको वही अपने घर से नहीं कर रहा हूँ। लिआहबा लकी गुलामन जकिया की तफसीर ये कर रहा हूँ, सुनिए। हाँ इसका माना क्या है? इन्नमा अना रसूल रब्बिक, मैं आपके रब से कासिद हूँ। अरसलनी इलैका, आपके तरफ भेजा गया हूँ। लियहबल्लाहु लका गुलामन ज़किया, ताकि अल्लाह ताला आपको एक पाकीज़ा लड़का अता फरमाए। इसकी तफसीर गुलामन ज़किया की तफसीर कौन कर रहा है? तफसीर तबरी के अंदर लिखा है अरसलनी इलैका, मुझे आपके तरफ अल्लाह ताला ने भेजा और मैं कासिद हूँ। लियहबल्लाहु लका, ताकि अल्लाह ताला आपको अता फरमाए गुलामन ज़किया, पाकीज़ा लड़का। खुद इसकी तफसीर तबरी कर रहे हैं। अल्लाह ताला तुमको अता फरमाए उस आयत की। अब तुम तफसीर इसकी दिखाओ कि जो कह रहे हैं खुद अल्लाह की जो है इस आयत की तफसीर में, कि खुद जो है अपने तरफ से जो है, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हो अता किया गया इस हो आयत गया की हो गया, तफसीर। 1 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया। ठीक ठीक, आप बताओ। अब खामोश रहो बिल्कुल, ठीक है, अब बोलना नहीं है। इन्होंने सेकंड क्या कुरान शरीफ की, वो कहते हैं ना कि इनको अगर औलिया अल्लाह से दिखाओ तो ये लोग कहते हैं हम तो औलिया अल्लाह को मानते ही नहीं। फिर उसके बाद इन्हें किन्हीं और से दिखाओ तो कहते हैं डायरेक्ट कुरान हदीस से दिखाओ, कुरान हदीस से दिखाओ तो भागते हैं तफसीर की तरफ। यहाँ पर वाज़े कुरान शरीफ की आयत मौजूद है, जिब्रील अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं देने आया हूँ। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम की बात ये अल्लाह ने कुरान में कही, अल्लाह ने कुरान में कही, नबी अलैहिस्सलाम ने बताई। अब अल्लाह और रसूल के फरमान के आगे ये लाके क्या रख रहे हैं? तफसीर। तो पता चला तफसीर। कुरान और हदीस के मुखालिफिन होते हैं देवबंदी, और कुरान हदीस का इनकार करके लाके रखते हैं तफसीर, ठीक है। वहां पर वाज़ेह वहां नहीं लिखा है कि अल्लाह देगा, मैं यहाँ पर सिर्फ आया हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम क्यों आए फिर, जब अल्लाह ही देता? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह फरमाया कि मैं देने आया हूँ, वहाँ कुरान में लिखा, इन्होंने कर दिया उसका इनकार। मैंने इनसे कहा सिर्फ और सिर्फ पूरी देवबंदियत को मेरा नंगा पुंगा खुला एकदम बरहना चैलेंज है कि गैब में नबी अलैहिस्सलाम से मदद मांगना या अल्लाह के बंदों से मदद मांगना शिरक है। सिर्फ एक आयत पेश कर दें, सिर्फ एक। बल्कि मैंने इनके घर से पेश कर दी कि थानवी ने गैब में मदद मांगना बुजुर्गों से जायज लिखा हुआ है, और ये चीज इनके घर में लिखी हुई है। अशरफ अली थानवी को इन्हें मुशरिक कह टाइम हो दिया गया, अपने तुम्हारा अल्फाजों टाइम हो में। गया, 1 मिनट। टाइम नहीं तुम्हारा हुआ, टाइम हो गया, टाइम सुन वैम कुछ लीजिए। नहीं हुआ। अभी जो अरे तुमने पिछले सुनो, झूठ आप फैलाए चाहिए, थे आप उसका तुम्हारी जवाब दो। तहरीबियत को पूरे चैलेंज है, सुन भाई लीजिए। 2 मिनट हो गया अरे आपका। अमन भाई, तहरीबियत को हाँ पूरे अनवार चैलेंज है, सलाह सुनिए। समेत थानवी रूहों से मदद सुन ले रहे हैं। लीजिए, हाँ सुन बिल्कुल। लीजिए। कुरान करीम सूरह आराफ आयत नंबर सुन लीजिए, आयत नंबर क्या नाम है, आयत नंबर 187 सुन लीजिए। अल्लाह ताला खुद फरमाता है, कुल ऐ नबी कह दीजिए, ला अमलिकु लिनफ्सी, मैं अपने नफा नुकसान का मालिक नहीं हूँ। नफा वाला जर्रा, न नफा का मालिक हूँ, न नुकसान का मालिक हूँ, इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन जो अल्लाह ताला जितना चाहे बस उतना। हाँ तो फिर आगे सुनिए, हम और यही तो कह रहे हैं कि जितना चाहे बस उतना। हम और क्या कह रहे हैं, और आगे सुन लो, देख ले। वलौ तो कुन्तु हम आलमुल गैब, और अगर मैं गैब जानता होता, सुन लीजिए, तुम गैब की बात करो, वलौ कुन्तु आलमुल गैब, अगर मैं गैब जानता होता, लस्तक्सरतु मिनल खैर, तो बहुत सी भलाई जमा कर लेता, वमा मस्सनी सू, और मुझे कोई परेशानी लाहिक न होती। अल्लाह का फरमाता है, नबी कह दीजिए कि कुन्तु आलमुल गैब, कि अगर मैं गैब जानता होता, लस्तक्सरतु मिनल खैर, तो बहुत सी भलाई जमा कर लेता। और इस वजह से कि मुझे अल्लाह ताला खुद फरमाता अपने महबूब से, कह दीजिए कि मैं गैब नहीं जानता, अगर गैब जानता होता तो बहुत सी भलाई जमा कर लेता, वमा मस्सनी सू, और मुझे कोई तकलीफ ना पहुंचती। हो गया और टाइम खुद हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम अमन हो भाई गया। अब तफसीर में नहीं जाएंगे ये लोग। अब 1 मिनट, अब टाइम हो गया, ठीक है। अब तफसीर में नहीं अब जाएंगे ये लोग, अब नहीं जाएंगे ये अब तफसीर तफसीर में में। नहीं जाएंगे अमन भाई, कुरान की अब ये सीधे आयत तर्जुमे पे जाएंगे। अब सुनो, अब मेरा जवाब सुन लो। पहले आपने देखो बोला इन्होंने कि ये तफसीर आयत में नहीं करीमा जाना है, पेश की, तफसीर में आयत जाए तो करी। देवबंदी ना अरे जाए क्या तो बात है तफसीर भैया, नहीं जाए। ए दोनों हेलो, बोला म्यूट आपने कर लो, लिखा हो जनाब। म्यूट कर अरे लो, म्यूट कर पागल लो, होगा ये। म्यूट कर लो, म्यूट सुनिए, कर लो, म्यूट करिएगा, इधर से तो कॉल कट हो जाएगी। म्यूट कर लो, पहले म्यूट। बात सुनिए, आप बोले कि तफसीर, सुनिए, तफसीर में और जाइएगा दूसरी बात ये है, तो तो देवबंदी, अब अरे ये तफसीर तो में खुद नहीं ही जाइए, बोले जा रहे हैं, तफसीर नहीं कर रहे हैं। अरे ये नहीं आपको सीधे ये सी बात बंद पे ही नहीं मैंने होगा कहा बंदा। तफसीर में जा ये रहे तो हैं खुद ही ये। बोले जा रहे हैं। तुम कुरान का आगे ही पढ़ जिंजाल पाते हो, कुरान के माने नहीं पता है, तब क्यों बात करने चले हो यार। पूरी हम आपसे जब बात करते हैं, देवबंदियत को चैलेंज है, अगर मैंने एक अल्फाज भी गलत बोला हो, पूरी देवबंदियत को चैलेंज। अब म्यूट करो, कुरान नहीं पढ़ पाते हो, ना म्यूट उसके करो। माने ये पता है देखो तुमको, तो घबरा तुम गए, क्यों बात ये कर रहे भागे, हो चला यार। गया भाई, ये चला भागे, गया। तुम तफसीर ये की बात, जब भागे, तफसीर ये की बात आई, भागे, तुमने इनकार कर दिया। ये तफसीर जो मैं भागे, कर रहा हूँ, सहाबी ये रसूल भागे, वन ये टू थ्री भागे, ये सुनिए, भागे।
یہ بھاگے. حدثنا یہ حدثنا دیکھو، ابو کریم ابے میرے حدثنا بیچ ابو میں بکر کیوں عن بول رہے ہو قاسم بھائی؟ قاسم میرے قال بیچ ارے میں بھائی قال جی آپ چکا عبد جی. دیوبندی تھانوی کہتا ہے یا رسول اللہ فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، دستگیری کیجئے پیارے نبی. یہ مشرک کون بولے گا تھانوی کو؟ تھانوی کہہ رہے ہیں کہ دستگیری کیجئے پیارے نبی، کشم کشم ہوں تم ہی ہو میرے پیارے نبی. اب احمد سنو رضا میری جواب، میرا جواب سنو. احمد رضا کی تم یا بات کرتے تھانوی ہو. صاحب احمد مشرک ہو رضا گئے. وقایا شریف صفحہ نمبر 9 پہ سن لکھتے لو ہیں سن لو تھانوی بھیا، صاحب سن لو. مشرک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو واضح لکھا ہے نا. یہ لے کر آئے ہیں فیصل بھائی ایک ایسے انسان کو کہ جو یہاں حجت کرے. یہ اپنے وقت میں بول رہا ہے لیکن مجھے نہیں بولنے دے رہا. ان نے ایک آیت کریمہ پیش کی اور وہاں سے بھاگا. اپنا اصول بنتا بھاگا جی یہ وہاں سے آپ بھاگا. تفسیر سے بھگ رہا ہے. قرآن شریف سے بھاگا. قرآن شریف سے جبریل علیہ السلام کے فرمان کو تفسیر پہ لا کے قیاس کر رہا، اور اللہ کے فرمان کو، نبی علیہ السلام کے فرمان کا انکار کر رہا کہ جبریل علیہ السلام نے نہیں دیا. استغفر اللہ. تفسیر پہ امن بھاگ بھائی رہے. دوگلی پالیسی دیکھو کہ دوگلی جب پھنسا پالیسی. بندہ تو تفسیر میں چلا گیا، نبی اور علیہ جو الصلوۃ آیت پڑھی اب اس والسلام کی نے تفسیر نہیں پڑھے واضح گا یہ بندہ. ارشاد فرمایا. اب خاموش رہو بھائی. سن یہ تفسیر جو میں کر رہا ہوں تمہارے باپ کے گھر سے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تفسیر تو ہم نے ایک تبری سے جگہ کر تمہارے، رہا بات ہوں. یہ ہے نا جو قرآن جو ہے، تھانوی، یہ قرآن اس کو پہلے پہلے کہ تمہارا مسلمان تفسیر ثابت کر پہلے دے. ہے بھیا. ارے قرآن کو مانتے ہو؟ کو سمجھا تیرا کہ ارے ناجائز بات ہے نا، قرآن کو تھانوی اس کو مانتے ہو کہ ثابت کر نہیں؟ مسلمان. جب بعد میں اس نے قرآن، تفسیر اچھا نہیں ایک کیا تو تفسیر میں کیسے بتاتا ہے؟ ہوں. یہ دیکھو، یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے سورہ نساء آیت نمبر 64 میں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ایک ارے عربی نہیں شخص نبی مانے علیہ گا السلام بھیا، کے نہیں روضے پہ مانے آئے گا. اور انہوں نے مدد مانگی کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے. خاموش رہو. مانو گے؟ خاموش رہو. خاموش رہو. خاموش رہو. اب تمہاری اس آیت کا جواب دوں. پہلے میں، انہوں نے ایک آیت پیش کی اور اس سے نبی علیہ السلام کا اختیار کا انکار کرنے کی کوشش کی، ناکام، جو پوری دیوبندی کبھی کر ہی نہیں سکتی. تو اس میں لکھا ہے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہو گیا اپنے نفع. آصف بھائی ڈیبیٹ ہو گیا. یہ بھائی لوگ کو تفسیر کریے تو بھی پرابلم. ڈیبیٹ، یہ دیکھو پھر بیچ میں بولے، یہ پھر بیچ میں بولے. اب ارے کی چپ ہو بولے تو جاؤ ریموو میرے کر بھائی، دوں گا چپ ہو یہاں جاؤ. سے. ایک اللہ کے بندے جو میں اب تفسیر کی کرتا بولے ہوں، میں تو اپنے گھر ریموو سے کر دوں گا یہاں صحابہ سے. رسول کی قول نکال پہ دوں گا عمل یہاں کرتا سے. ہوں. اس کو نکالو یہاں سے. سب سے زیادہ اس کو نکالو، اس کو پھینکو قرآن کو، نکال کے یہاں سے. بھائی قرآن کی جو تفسیر کو جا بھائی نکل امن بھائی یہاں اس کو سے. پھینکو. ڈرامہ کر رہا ہے، یہاں بات کر رہا ہے کہ ڈرامہ کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. تو یہ لوگ جب پھنستے ہیں تو اپنی جان بچانے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں. ابھی قرآن بالکل پہ سے بالکل. بھاگ کے وہ تفسیر پہ گیا. دیکھا تم نے رؤف بھائی؟ یہ میں جو شروع میں بات کہنا چاہ رہا تھا نا کہ بھائی جب تو مسلم ہے تو کبھی پلمبر کی اولاد بن جاتا ہے، کبھی ڈاکٹر اسرار کا ناجائز نطفہ بن جاتا ہے، اینڈ میں آ کے تو اپنے اصلی روپ پہ آئے اب سنو شیطنات کی طرح اچھا داری رؤف بھائی، صاحب. اب اس کی وضاحت سنو. قرآن شریف میں جیسا لکھا ہے ویسا ہی مانا جائے گا نا. تو بالکل قرآن شریف میں واضح لکھا ہوا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، اللہ ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. میں غیب کا مگر جو جاننے اللہ والا چاہے. بھی، میں یہ نہیں کہتا میرے پاس غیب کا علم ہے، اگر ہوتا تو میں اپنے لیے بہت سی بھلائی اکٹھی کر لیتا. اب یہاں پر نبی علیہ السلام نے اپنے اختیار کا اور غیب کا انکار کیا ہے کہ میرے پاس انکار نہیں ہے، کیا ہے. لیکن بیچ میں کہا ہے اللہ ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. تو اب یہ وہابڑے دیو خناسی جتنے بھی ہوتے ہیں یہ ڈائریکٹ کہتے ہیں دیکھو نبی علیہ السلام کا اختیار نہیں ہو گیا، غیب کا انکار ہو گیا. ابے بے وقوف ہو، وہیں پر اللہ کے نبی نے اس کا جواب بھی تو دے دیا کہ مگر جو اللہ چاہے، یعنی کہ اتنا ہے، اتنا اللہ رب العزت نے جتنا چاہا، یعنی نبی علیہ السلام کو جتنا اختیار دیا یا غیب جتنا دیا، اللہ ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. تو جو اللہ چاہے تو صاف پتہ چل گیا نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اختیار نہیں رکھتا، میں غیب نہیں جانتا، اچھا مگر امن اللہ بھائی ماشاء اللہ ماشاء جو اللہ. اللہ چاہے. صاف واضح ہو گیا. اور سنیں بالکل واضح ہو. سنیں رؤف بھائی، اور جو جبریل علیہ السلام والی جو میں نے آیت کریمہ پیش کی تھی، اس کی دنیا جانتی ہے کہ سارا اختیار اللہ ہی کو ہے، مگر یہ کنجڑ ہوتے ہیں، یہ وہابڑے دیو خناسی، یہ کام کرتے ہیں. ایک آیت لے کے آتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مجھے ہی کو پکارو، وہاں یہ مقید کر دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو نہیں پکار سکتے. ابے بے وقوف، تم اپنے باپ کو پکار رہے ہو. تو کہتے ہیں اسباب ہے یہ. تو تمہارے باپ نے بتایا کہ اسباب میں تم اپنے باپ کو پکار لو اور نبی علیہ السلام کو جو ہے غیب میں پکارنا شرک ہو گیا. یہ کس نے بتایا؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ اسباب سے ہٹ کے نبی علیہ السلام کو پکارنا شرک ہے اور اسباب میں کسی کو بھی پکار سکتے ہو؟ یہ کس نے لکھا؟ پلس دوسری صحیح بات ہے. پھر ہم نے جب جبریل علیہ السلام کی دلیل دی کہ دیکھو وہ فرماتے ہیں کہ جو میں بیٹا دینے آیا ہوں.
اب یہاں سے تفسیر پہ بھاگی ہو کہ یہ پھنس گئے تھے یہاں، تو بھاگے تفسیر پہ. تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے، اللہ دیتا ہے. تو یہ عقیدہ ہمارا بھی ہے الحمدللہ کہ دیتا اللہ ہی ہے، لیکن وہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، وسیلہ بناتا ہے. ماں کے پیٹ میں بھی اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی فرشتوں کے اسباب سے اللہ پیدا کرتا ہے. ہوائیں چلاتا ہے تو فرشتوں کا اسباب ہوتا ہے. بادلوں کو چلاتا ہے تو فرشتوں کے وسیلے سے. ٹھیک اسی ترتیب سے اب جبریل علیہ السلام کو بھی اللہ نے بھیجا تو اللہ ہی دیتا ہے، لیکن جبریل علیہ السلام اللہ کی عطا سے ہی عطا کرنے آئے ہیں. تو اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ ہی ہے تو یہاں یہ مقید کر دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. تو بے وقوفو، اللہ تو فرماتا، اللہ نے تو وسیلہ بنایا ہے کہ اللہ کی عطا سے یہ عطا کرتے ہیں، یہ لوگ مدد کرتے ہیں، یہ تو قرآن میں موجود ہے. تو اب اس کو یہ اصول ٹوٹتا ہوا نظر آیا تو بھاگا. جبریل علیہ السلام کی ہم نے یہ دلیل پیش کی. دوسری دلیل یہاں پر جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26-27 ہے. اللہ رب العزت واضح ارشاد فرماتا ہے، کہہ دیجئے اے محبوب، کہہ دیجئے اللہ سلطنت کا مالک تو ہی ہے، تو جسے چاہے دے اور جسے چاہے لے لے. اللہ نے کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ کہہ دیجئے کہ سلطنت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. ٹھیک ہے، اب تو جسے چاہے دے دے، جسے چاہے لے لے. اب سلطنت یعنی کہ زمین اور آسمان، ہر شے اللہ کی سلطنت میں ہی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب وہ اللہ کی حکومت میں ہی ہیں، اسی کی سب اللہ سلطنت کی میں ہے. ہے، سب اللہ پاک کی تو ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ محبوب کہہ دیں کہ وہ جسے چاہے دے دے اور جسے چاہے لے لے. اب اس نے یہاں اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ نبی علیہ السلام نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، بولا نا. تو اس بے وقوف کے پاس یہ دلیل کہاں سے آئی کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ اللہ سے عرض کریں اور اللہ ان کی عطا سے وہ عطا کر دے اولاد؟ جبکہ اللہ واضح فرما رہا ہے کہ سلطنت کا مالک اللہ ہے، لیکن وہ جسے چاہے دے دے اور جسے چاہے لے لے. تو اللہ تو یہ واضح فرما رہا ہے کہ اللہ دینے پہ قادر ہے، دے سکتا ہے. یہ منع کر رہے ہیں. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، نبی علیہ السلام نہیں دے سکتے، جبریل علیہ السلام یہ نہیں کر سکتے، اور وہ اسرائیل علیہ السلام وہ روح نکالتے ہیں تو پھر سکتے کہ جبریل علیہ السلام روح نہیں نکال سکتے. اس کے پاس کون سی ایسی دلیل ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے جس فرشتے کو جس کام پہ مقرر کر دیا تو وہ فرشتہ دوسرا کام کر ہی نہیں سکتا؟ یہ کون سی دلیل ہے جو اس نے دھڑلے سے جھوٹ بولا کہ فرشتے وہ جبریل علیہ السلام یہ نہیں کر سکتے، اسرائیل علیہ السلام یہ نہیں کر سکتے؟ اس یہ کے بعد ہوتا سب سے ہے بڑی دلیل یہ ہوتا ہے گمراہی کا کی نتیجہ. جگہ. بالکل. یہ ہوتا ہے گمراہ ہونے کا نتیجہ. اور یہی بات اس نے کہی کہ نبی علیہ السلام اولاد نہیں دے سکتے، کہ روح نہیں نکال سکتے. یہ بات بھی اس کے پاس کہاں کس دلیل میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اگر چاہیں تو روح نہیں نکال سکتے، یا پھر اللہ کی عطا سے وہ مدد نہیں کر سکتے، اولاد نہیں دے سکتے، اللہ سے دعا نہیں کر سکتے اولاد کے لیے، اور پھر اللہ ان کے کہنے پر نہیں دے سکتا؟ اس کے لیے بھی تو ایک دلیل ہونا چاہیے نا. جبکہ اللہ کہتا ہے سلطنت کا مالک اللہ ہے، جسے چاہے جو دے دے، جس سے چاہے وہ لے لے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت نے کیا دیا کیا نہیں دیا؟ اس جاہل کے پاس دلیل موجود ہے؟ نہیں ہے، اس نے جھوٹ نہیں بول ہے. دیا. جبریل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے؟ اس کے پاس دلیل موجود ہے؟ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے انہیں کیا کیا عطا کیا ہے کیا نہیں کیا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے بعد دلیل نہیں ہے لیکن یہ انکار کر رہا ہے. تو یہ ہوتے ہیں دیوخناسی، اور یہ جانتا تھا کہ یہ بالکل. پھنس جائے گا. تو اب اس کو چڑ ہو گئی. کسی نے نبی علیہ السلام سے عرض کر دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائے کہ ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے. اب اس کا عقیدہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ رب العزت عطا کرے گا. نبی علیہ السلام کی دعا اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اور اللہ کے نیک بندوں سے عرض کریں گے تو اولاد اللہ دے گا. یہ ارے عقیدہ امن ہوتا ہے. بھائی، وہ حدیث ہے نا، آپ کو بہت اچھے سے ماشاء اللہ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے تھے جنہوں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی تھی. وہ حدیث شریف نبی بخاری صلی شریف اللہ کی علیہ وسلم بالکل نے واضح ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جاؤ اور وہ یہ کھجوریں خود کھا لینا اور تمہارا کفارہ یہ ادا ہو تمہارا جائے گا. کفارہ ہے، یہ نبی علیہ ایسا نہیں السلام ایسا کر لینا، ایسا نہیں ایسا کر لینا. ہر صورت میں اللہ کے نبی نے ان کے لیے ہے نا، آسانی پیدا اختیار فرمائی. اختیار موجود ہے نا تو نبی جو علیہ نبی السلام نے کو. فرما دیا وہ شریعت ہے، لیکن یہ خبیث نہیں سمجھیں گے. ہاں، اب یہ بات جب اللہ نے فرما دی جسے چاہے جو دے دے، جس سے چاہے جو وہ لے لے، تو ان کے بالکل. پاس نبی علیہ السلام کے پاس یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے. کیا دلیل ہے اس کی؟ ہاں دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے فرمایا کہ میں غیب کی
خبر نہیں جانتا. مطلب کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں فرمایا؟ اللہ پاک خود بھی کہہ سکتا تھا یہ بات. ارے بھائی وہاں اس میں کہاں ٹینشن والی بات ہے؟ یہ تو دلیل ہے نبی علیہ السلام کے غیب پہ، اختیار پہ. نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. یعنی کہ ہم جو ہاں کہتے ہیں نا نبی علیہ السلام اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، تو وہ یہی نبی علیہ بہت سی السلام کہہ رہے بھلائی ہیں کہ اکٹھی کر لیتا، بہت اللہ سی ماشاء خیر اللہ. اکٹھی کر لیتا. نہیں، بہت سی خیر بھلائی اکٹھی کر لیتا. اب ان سے یہ پوچھو خبیثوں سے کہ ایسی کون سی بھلائی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے. ایک منٹ، یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں غیب جان لیتا، بہت سی بھلائی اکٹھی کر لیتا. ہاں تو وہ بخاری شریف کی 1800 کتنے نمبر کی حدیث شریف ہے؟ 418 نمبر کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا رہتا ہوں اور دلوں کے تمہارے حال بھی جانتا ہوں. تو یہ نبی علیہ السلام بالکل. غیب جانتے ہیں، کیوں انہوں نے بھلائی اکٹھی نہیں کر لی؟ حدیث شریف میں لکھا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے میرے دونوں کاندھوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا اور میں سینے میں میرے ٹھنڈک محسوس ہو گئی اور میں جان گیا جو کچھ زمینوں میں تھا جو کچھ آسمانوں میں تھا. جیسے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں آ گیا نا، میں جانتا ہوں جب زمینوں اور آسمانوں کا، ایسے ہی نبی علیہ بالکل السلام کو بالکل اللہ نے عطا کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جان گیا جو زمینوں میں تھا جو آسمانوں میں تھا. ٹھیک ہے، تو اب نبی علیہ السلام جب جان گئے تو نبی علیہ السلام کو تو بہت سی بھلائی اکٹھی کر لینی چاہیے تھی، بالکل کیوں نہیں بالکل. کی؟ اللہ رب یہ العزت خبیث. نے سورہ کوثر میں واضح فرمایا ہے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. بالکل. تو نبی علیہ السلام کے پاس تو ساری بھلائیاں پہلے سے ہی موجود تھیں الحمدللہ. حضرت اے عائشہ نبی. رضی اللہ عنہا سے ہوں. فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلنے لگے. تو یہ تو بھلائی بالکل. پہلے سے ہی تھی. وہاں نبی علیہ السلام یہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ماشاء اللہ، اللہ چاہے، یعنی کہ میں خود سے نہیں کرتا، میں خود سے نہیں اختیار رکھتا، خود سے علم غیب نہیں جانتا، خود سے بھلائی اکٹھی نہیں بالکل کرتا. بالکل. اللہ یہ ماشاء سب اللہ، اللہ مگر کی جو عطا کرتا ہے. ہاں اللہ چاہے. تو اللہ رب العزت نے کیا چاہا؟ جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ میں جس کو چاہوں دوں، سلطنت کا مالک میں ہوں، جسے چاہوں دوں اور جس سے چاہوں لوں. اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو عطا کیا زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب کا علم عطا کر دیا، سب غیب عطا کر دیا. اب بخاری شریف صحیح میں ہے. تبھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے پیٹھ کے پیچھے کا بھی جانتا ہوں اور دلوں کا بھی جانتا ہوں. پھر بخاری شریف کی حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اور زمین کے خزانوں کی چابیاں بھی میرے پاس ہیں. سورہ والضحیٰ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو غنی کر دیا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا. پھر اب آ جاتا ہے یہ مانگنے کا کانسیپٹ. اے محبوب جب آپ سے کوئی سوال کرے یا مانگے آپ اس کو منع نہ کریں. تو اب آ گیا یہاں مانگنے کا، یعنی ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ بات کہی ہے، فرمائی ہے کہ آپ سے جب کوئی مانگے تو منع مت کرنا. تو ہم جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے سوالی جب سوال کرتے ہیں تو منع نہیں کرتے، تو ہم مانگتے ہیں نبی علیہ السلام عطا کرتے ہیں. کہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ